اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے اس کی ایک نشست تو پہلے ڈسکس کر لی ہے، جو اس سال ثواب کے حوالے سے ہمارا ٹاپک آلریڈی چل رہا تھا، جس میں ہم نے کل شریف تیجا 10واں 40واں 11ویں شریف محرم کی نیاز میلاد کی نیاز رجب کے کنڈے جمعرات برسیاں وغیرہ یہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا۔ اس کے 2 پوائنٹ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے ہیں۔ سورۃ النام کی آیت نمبر 118 سے 121 تک قرآن کی آیات سے ہم نے دیکھا، ان چیزوں کو ڈسکس کیا کہ قرآن کی روشنی میں یہ چیزیں کس درجے میں فعال کر رہی ہیں، حرام یا حلال کی، 11ویں شریف تیجا 10واں 40واں۔ اور دوسرا ہم نے نشست کو دیکھا کہ میت کے سارے ثواب کے جو ایک سب سے اہم ذریعہ ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، میت کے لیے تعزیت کی دعا کرنا۔ جس طرح ہمارے ادھر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جب میت کو دفن کر کے آ جاتا ہے تو دوسرے تیسرے دن وہ گھر والے جو وہ سال ثواب کے لیے یعنی کہ وہ فاتحہ کے لیے پھوڑی رکھ لیتے ہیں، جہاں پھر گاؤں کے لوگ اہل محلہ کے لوگ فردن فردن آتے ہیں اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں تعزیت کی دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، 6383 اس کا نمبر ہے 6383، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ اے اللہ ابو عبید عامر کی مغفرت فرما، اے اللہ ابو عبید عامر کو قیامت کے دن اپنی انسانی مخلوق پر بلند مرتبہ عطا فرما۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے اتنی بلندی کے ساتھ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو بھی دیکھا۔ تو یہ تعزیت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی مغفرت کے لیے، تو یہ آپ جب پھوڑی پر جائیں تو یہ دعا اس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے مشکات میں 1619 کا نمبر ہے 1619، کہ ابو سلمہ کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی آنکھ کو بند کیا، ان کے گھر والے رونے لگ پڑے ان کی وفات کے اوپر۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعزیت کی دعا یوں فرمائی کہ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ابو سلمہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرما، اے اللہ جو اس کے باقی پیچھے رہ گئے ان گھر والے ان کے اوپر تو خلیفہ بن جا، اے اللہ اسے اور ہمیں بھی بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو یہ تعزیت کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر والوں سے فرمائی۔ تو یہ آپ جب پھوڑی پر جائیں تو اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ پھر حدیث نمبر جو 3 ہے صحیح مسلم میں 2127 کا نمبر ہے 2127، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو کوئی بھی مصیبت پہنچے یا کسی کا کوئی نقصان ہو تو جب وہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کریں گے، یعنی کہ کسی کا اگر 100 روپے کا نقصان ہوا ہے تو وہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 200 عطا کریں گے، یعنی کہ بہتر عطا کریں گے۔ وہ جو دعا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اگر کسی کا فوت ہو یا کسی کا کوئی نقصان ہو تو یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو ابو سلمہ کی بیوی جو ہے نا وہ ام سلمہ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند کی وفات ہوئی نا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد آئی، تو میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے جو خاوند تھے یہ مجھ سے بہت عقیدت کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور یہ سابقون اولون میں سے ہیں، تو ان سے بہتر مجھے کون ملے گا خاوند، یعنی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، ان سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ تو انہوں نے جب یہ دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی لی واخلف لی خیرا منہا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام نکاح کا بھیج دیا، تو یعنی کہ ان کے خاوند سے بہتر، پوری انسانیت سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ تو یہ دعا آپ ضرور یاد کریں، جب بھی آپ کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی آپ کا فوت ہو یا اور کوئی مصیبت پہنچے تو آپ یہ دعا یاد کر لیں، اس کو کیا کریں۔ ویسے بھی مشکات میں حدیث ہے 1758 اس کا نمبر ہے 1758، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے کہ اے ابن آدم اگر تو صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کرے
اور مجھ سے ثواب کی نیت کرے تو میں تیرے لیے جنت سے کم تر ثواب سے راضی نہیں ہوں گا. یعنی کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے اور وہ وائے ویلا نہیں کرتا کہ یا اللہ میرا بہت نقصان ہو گیا، یا اللہ تین میں ہی لبیا ہاں تو میرا ہی فوت کرنا ہی، میرا انہیں نقصان ہے یا میرا بڑا عزیز ہے. اس طرح لوگ تو پتہ کرتے ہیں جدو کہے دا کوئی عزیز اس دنیا ٹر جے تے اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی اس طرح شور شرابہ نہ کرے وہ صرف ابتدا ہی میرے تے یقین کر لیں، بعد میں صبر کرنا ہوتا ہے، کوئی مریا واپس نہیں آ سکتا. تو فرسٹ ہینڈ ہی پہلی دفعہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا جیسے اس کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ ذات کہتی ہے اگر کوئی شخص اس طرح صدمے کی ابتدا پر ہی صبر کرے اور مجھ سے ثواب کی نیت کرے تو میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تزیت کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو پھوڑی رکھتے ہیں وہ بھی یعنی کہ کافی دن 10 15 دن تک رکھتے ہیں. تو یہ بھی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی زیادہ کام لمبا جوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے اس سے مانت کی ہے. یہ حدیث نمبر 4 ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1280 کا نمبر ہے 1280 کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. تو تزیت تھوڑی دیر صرف 3 دن تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو بیوہ ہو جائے یعنی اس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن تک تزیت یعنی کہ اس طرح سوگ کرے گی عورت وہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی کہ وہ بہار شریعت میں جلد 4 صفحہ 209 میں وہ لکھتے ہیں کہ تزیت صرف 3 دن تک جائز ہے، اس کے بعد مکروہ ہے. ہاں وہ کر سکتا ہے کہ جو اس وقت وہاں موجود نہ ہو یا کہیں باہر کے ملک ہو جائیں کسی کو علم نہ ہو وہ دوبارہ آ کے کر سکتا ہے. باقی تزیت صرف 3 دن تک ہے. جو پھڑی وغیرہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف 3 دن تک یہ جائز ہے پھڑی لگانا، اس کے بعد پھڑی لگانا جائز نہیں ہے. اتنی لمبے دن تک یعنی کہ نہیں آپ نے پھڑی لگانی، 7 10 15 20 دنوں تک نہیں لگانے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میت جو جن کا فوت ہوا ہے وہ اپنے گھر میں پھڑی نہیں رکھیں گے، اپنے گھر کے قریب والے گھر میں رکھ لے یا اپنا کہیں حویلی میں رکھ لیں. گھر میں لوگوں کا جمع ہونا تزیت کے لیے وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، بہار شریعت میں انہوں نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ قبرستان میں تزیت نہیں کرنے لگ جانا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جنازہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ٹائم چاہنے کے لیے وہ تزیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں تزیت کرنا یہ بدعت ہے. ٹھیک نا. اب پھڑی ہے جدھر ادھر آگ تزیت کر سکتے ہیں، گھر میں پھڑی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ گھر میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تزیت کے لیے لوگوں کا جمع ہونا یہ ناجائز ہے. تو آپ یہ دعائیں جو تعلیم فرمائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یہ تزیت کے لیے جب جائیں تو آپ یہ دعائیں کریں. بعض لوگ پھر ادھر جانا کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور اس طرح پھر احصال ثواب میت کی روح کو کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ اس طرح تزیت کرتے ہیں. تو یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ثابت جو چیز ہے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ یہ تزیت کی دعا کریں جب آپ پھوڑی پر جائیں یا کوئی چیز صدقہ خیرات کریں، یہ بھی ثابت ہے میت کے لیے، میت کے سارے ثواب کے لیے. جہاں میت کی جو اولاد ہے وہ کوئی بھی نیک کام کرے گی تو اس کا آٹومیٹکلی اس کے والدین کو ثواب پہنچے گا، چاہے والدین زندہ ہیں چاہے دنیا سے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی تزیت کی دعا جو پھوڑی پر جا کر آپ نے کرنی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا. اب آئیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ کچھ خاص اعمال کی شکلیں ایسی ہیں جن کے ذریعے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، لیکن احادیث کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہیں. لیکن اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر ان شکلوں میں سے کسی شکل پر عمل کر لیتا ہے تو ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے بدعت وغیرہ کا. اس میں 5 حدیث ہیں. پہلی حدیث جو ہے نا وہ صحیح مسلم میں ہے 2215، اس کا نمبر ہے 2215 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں ایک حبشی عورت تھی یا مرد تھا، وہ صفائی کیا کرتے تھے، مسجد نبی کی صفائی کا خیال رکھا کرتے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن تک وہ نظر نہیں آئی عورت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ عورت جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے تو اس کو قبرستان جا کر اس کا نماز جنازہ پڑھ کر اس کو تو دفن کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس عورت کو معمولی سمجھا اس لیے ہم نے آپ کو خبر نہیں دی کہ آپ کے آرام میں خلل پیدا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی قبر پر گئے، اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھا اور پھر کہا کہ یہ قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں
میرے نمازہ جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں میں نور بھر دیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنا کر جنازہ پڑھتا ہے بعد میں جا کر اکیلے بھی، یعنی کہ اگر کوئی باہر کے ملک ہے، اس کی والدہ یا والد یا چاچو جو بھی عزیز فوت ہو گیا ہے، وہ آ نہیں سکا اس وقت، ٹکٹ وغیرہ کا مسئلہ بن گیا ہے، اور بعد میں جب بھی آئے گا تو جنازہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس حدیث کے اوپر، اس حدیث کو سننا سمجھتے ہوئے اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اس میں قبر سامنے تھی، پھر جنازہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ قبر آپ کے سامنے ہو اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، وہ قبر آپ کے سامنے ہو، پھر آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کا سلوک یہی بتاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی صرف، کیونکہ بعد میں کسی صحابی سے یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی صحابی نے اس طرح جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھا ہو جس کا نماز جنازہ رہ گیا ہو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس کا نماز جنازہ رہ گیا ہے، وہ اس کو دلیل بناتے ہوئے، سنت سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسری حدیث جو ہے نا وہ بخاری میں ہے، 4042 کا نمبر ہے 4042، کہ شہدائے احد کی وفات کے 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 1 مہینہ پہلے جا کر دوبارہ شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، لیکن یہ بھی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات تھی، بعد میں کسی صحابی سے یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ انہوں نے جا کر دوبارہ شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ اس چیز کو دلیل بنا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو پڑھی تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خصوصیات تھی۔ ہاں، نجاشی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ ہے بخاری میں، یہ 3 نمبر حدیث ہے، 1245 کا نمبر ہے 1245، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نجاشی کی موت کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی غائبانہ، کہا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، 4 تکبیریں کہیں اور اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو دیکھیں یہ نجاشی کی صرف خصوصیات تھی، ورنہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کے اوپر ہیڈنگ نہیں باندھی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز، ورنہ وہ اگر اس حدیث کو غائبانہ نماز جنازہ اسے ثابت کرنا ہوتا تو امام بخاری اس حدیث کو لکھتے اور اوپر ہیڈنگ لگاتے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز۔ تو امام بخاری کو پتا تھا کہ یہ صرف نجاشی کی خصوصیات ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے نجاشی سے کئی گنا زیادہ لاڈلے صحابہ، آپ کا منہ بولا بیٹا زید بن حارث، جس کا ذکر قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں کہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے زید بن حارث، تو وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، جو صحیح بخاری میں اب 4262 کا نمبر ہے 4262، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ میں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ بتائے ہوئے وحی کے ذریعے بتا رہے تھے صحابہ کو کہ اب میرے زید کو شہید کر دیا گیا ہے، جھنڈا جو نا رواح کے ہاتھ میں ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو خالد بن ولید گیا ان کے ہاتھ میں آیا ہے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا کی ہے۔ تو یہ یعنی کہ اتنے لاڈلے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجاشی سے زیادہ آپ کو پسند تھے، آپ کے زیادہ عزیز تھے، تو وہ فوت ہوئے ہیں، اس طرح شہید ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو نجاشی، یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی کہ آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ تو بہرحال اگر کوئی یعنی کہ کفر کی سرزمین پر کسی کا عزیز فوت ہو گیا اور اس کو پتہ ہے کہ ادھر کسی نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، تو وہ ادھر پاکستان میں اس کا نماز جنازہ پڑھ لے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے، تو اس میں یعنی کہ کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاشی والی دلیل پکڑتے ہوئے، لیکن یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی، ٹھیک ہے۔ اب واپس آ جائیں دوبارہ اس صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2215، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور کہا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ان قبروں میں نور بھر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو دعا کی برکت ہے اس سے صرف مسلمان کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کافر کو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو سورہ توبہ میں ہے نا آیت نمبر 80 میں کہ اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کافروں کے لیے بخشش کی دعا کریں تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ تو وہ جو قبریں تھیں وہ کم از کم مسلمانوں کی قبریں تو تھیں، تو مسلمان بھی آج کے دور کے نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے دور میں کے مسلمان تھے، کم از کم صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ بعض لوگ پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں ان کے صحابہ کی قبروں میں اندھیرا تھا اور بعد میں نور ہو گیا تو اس سے کوئی صحابہ کی گستاخی ہوگی، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، یہ 4 نمبر حدیث ہے، اپنا
6707 का नंबर है 6707 कि नबी सल्लल्लाहु का एक गुलाम था मुदम नामी। वो नबी सल्लल्लाहु के लिए एक जावा कसा था, आपके साथ उसकी बहुत अटैचमेंट थी, आपके साथ रहता था, आपकी सवारी का खजावा कसा करता था, आपका इतना यानी कि वो करीबी था साहबी मुदम। तो उसको एक जंग के दौरान नामालूम तीर लगा और वो शहीद हो गया। तो सहाबा ने कहना शुरू कर दिया इसको जन्नत मुबारक हो, ये नबी सल्लल्लाहु के बहुत करीब रहा है, आपका खादम रहा है। तो हम भी होते, हम भी यही कहते। तो जब सहाबा ने ये कहा ना कि इसको जन्नत मुबारक हो, तो नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि तुम इसके लिए जन्नत की बात कर रहे हो। इसने गज़वा खैबर के मौके पर जो हमें माल गनीमत मिला था, उसकी तकसीम से पहले एक चादर चुरा ली थी, एक चादर चुरा ली थी। तो यूं ही ये फोत हुआ है, तो अल्लाह ताला ने वही चादर आग की बनाकर इसके ऊपर डाल दी है। तो वो भी सहाबी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब थे कि आपके खादम थे, हर वक्त आपके साथ रहते थे, आपके साथ नमाज़ें पढ़ते थे, जिहाद करते थे, सारे काम करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने उनकी ये जो गलती थी, जिन्होंने एक चादर ली चुराई थी, उसको माफ़ नहीं किया, उनको अज़ाब दिया। वो सहाबी रसूल थे। तो आप जो नहीं कि वो हमारे इधर बस कह देते हैं कि जी ये जो ना वो शाह जी का मरीद है, तो बात ठीक है, ये शाह जी की निस्बत तली से है, तो लिहाजा ये तो बख्शा है। तो शाह जी की अपनी हालत ये हो कि उन्होंने गांव भर में लोगों की जगहों पर नजायज तरीके से कब्जा किया हो, जगह जगह लोगों के पैसे देने हो, लोगों को तंग इतना किया हो, ठीक है ना। और अपनी उनकी ये हालत, तो उनके आगे फिर मानने वाले होंगे, वो फिर कहते हैं कि शाह जी से दो हाथ आगे होंगे, वो भी लोगों से जुल्म ज्यादती करते हैं और कहते फिर ये हमारी लड़ी तो जाकर मिलती है तली से, लिहाजा हम तो कामयाब हो गए आखिरत में। तो जो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु का खादम था, आपके साथ अटैच था, उसने तो नबी सल्लल्लाहु के साथ इतने जिहाद किए, इतनी नमाजें पढ़ी, तो एक गलती उसने की, चादर चुराई, तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ नहीं किया, उसको अज़ाब दिया। तो आप शाह जी के मरीद हो बनकर, या शाह जी खुद जिन्होंने लोगों की जगहों के ऊपर नजायज तरीके से कब्जे किए हुए हैं, आप अल्लाह ताला की गिरफ्त से कैसे बच सकेंगे? नबी को मानना भी जरूरी है और नबी की भी माननी है। अब वो सहाबी थे, वो नबी को तो मान रहे थे, हर वक्त नबी के साथ रहते थे, नबी का कलमा पढ़ते थे, नबी की भी मानते थे, लेकिन एक गलती उनसे हुई, अल्लाह ताला ने उस गलती को नहीं माफ किया। अल्लाह से कौन पूछ सकता है? और हमारे इधर हैं जो ना, जो भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, दूध में पानी भी डालते हैं, हरामखोरी भी करते हैं, सारे काम करते हैं। बस जी यही तो साडा जे अल्लाह ताला ने बड़ा आसान किया कि सानू अपने प्यारे महबूब की उम्मत च पैदा किया है, असीं जो मर्जी करांगे, साडी जन्नत कन्फर्म है। मेरे भाई इस तरह नहीं होगा। जो बंदा डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु के साथ अटैच था, वो नबी को मानता था, लेकिन नबी ने जो शरीयत बताई, उसने उस शरीयत को फॉलो नहीं किया। और जो शरीयत को फॉलो नहीं करेगा, अल्लाह ताला का ज़ोर उसकी कामयाबी नहीं है। आप ला कहते रहे कि जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, ठीक है ना। तो ये यानी कि सारा मामला है। तो इस तरह ये हदीस है नंबर 5 है, सही मुस्लिम में 677 इसका नंबर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्र वालों के पास से गुजरे, तो आप वहाँ रुक गए और आपने साहबा को कहा कि ये 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, और किसी बड़ी वजह से नहीं अज़ाब हो रहा है। इनमें से एक जो था वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा चुगलखोर था, चुगली खाया करता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कहा कि जाओ और ना एक टहनी लेकर आओ, और साहबा खजूर की टहनी लेकर आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक टहनी के 2 हिस्से किए और कब्रों के ऊपर, दोनों कब्रों के ऊपर गाड़ दिए, और कहा कि जब तक ये टहनियाँ हरी रहेंगी, इनके अज़ाब में कमी रहेगी। तो देखें, ये भी इनके ये नबी सल्लल्लाहु की खसूसियत थी। वो टहनियों में कोई कमाल नहीं था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत थी, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी। बाद में किसी सहाबी से ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई कि उन्होंने भी जब कोई फोत हुआ और टहनियाँ यूं गाड़ दी और कहा कि इससे अज़ाब में कमी आ जाती है। तो आप भी आगे दौर में भी लोग इस तरह करते हैं। आप मेरे भाई चाहें टहनी क्या पूरा का पूरा दरख्त उखाड़ कर कब्र के ऊपर लगा दें, कभी भी इससे अज़ाब नहीं हल्का होगा। वो सिर्फ नबी अलैहि सल्लम की खसूसियत थी कि आपके मुबारक हाथों की बरकत थी। तो आज के दौर में लगाते नहीं है वो लोग, अपना कब्र तैयार होने के बाद में वो ना टहनी लगा देते हैं। तो इसी से ही वो फिर उन्होंने निकाला है ना, बारह शरीयत जिल्द 4 सफ़ा 208 में, वो कहते हैं कि कब्र पर फूल डालना बेहतर है, क्योंकि जब तक फूल हरे रहेंगे, मैयत का दिल बहलेगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब तक टहनियाँ हरी रहेंगी, अज़ाब में कमी रहेगी। तो उन्होंने कहा उसी से निकाला कि जब तक फूल जो इसी से कब्र के ऊपर फूल डालते हैं ना इन्होंने कहा कि जब कब्र के ऊपर फूल हरे रहेंगे, मैयत का दिल बहलेगा। तो मेरे भाइयों कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की खुशियत थी, आपके मुबारक हाथों की बरकत थी। आज के दौर में आप पूरा पूरा फुला का बूटा ले आग ला दो, पूरा दरख्त पोट को ला दो, कुछ भी नहीं होने वाला।
ہاں نشانی کے طور پر آپ ادھر ٹہنی لگا دیں، کوئی پتھر رکھ دیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں 1561، اس کا نمبر ہے 1561۔ عثمان بن مظعون کی جب وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا، ان کی قبر مبارک تیار ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر کے سرانے پتھر رکھا کہ یہ نشانی رہے گی اس کی قبر کی۔ تو اگر کوئی قبر کے سرانے اس طرح ٹہنی لگا دے، پتھر رکھ دے، یا لوگ تختی لگا دیتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں، تو یہ اس سنت حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایک پوائنٹ کہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی قبر کے اوپر ٹانی گانڈے یا کوئی قبر کے اوپر جا کر دعا کر دے، اس سے اسی وقت عذاب ہلکا ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ دعا کریں، ویسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میت کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 5 اصال ثواب۔ یہ تھے دعا کے جو میں نے پیچھے طریقے بیان کیے۔ اصال ثواب کے اور جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس پوائنٹ میں، اس میں 4 احادیث ہیں۔ تو جو حدیث نمبر 1 ہے وہ مشکات میں ہے، 203 اس کا نمبر ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے باقی طریقے نکلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع مند علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ صدقہ جاریہ جو پہلے نمبر پہ ہے نا، اگر کسی زندگی کوئی شخص اپنی زندگی میں نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی فلٹر لگواتا ہے، کنواں کھدواتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، یتیم خانہ بنوا دیتا ہے، یا کوئی ایسی چیز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے پیسے خرچ کر کے یا جسمانی طور کے اوپر، فرض کرے کوئی مسجد بن رہی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں نا 2-4 دیہڑیاں لگا دیتا ہوں ادھر فری اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو وہ لگائے گا، اس نے جسم کو استعمال کیا، وہ جب تک مسجد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ وہ مر بھی جائے۔ اس طرح اگر وہ پیسے دے گا تو اس طرح کا معاملہ بھی اس کے لیے رہے گا۔ تو یہ بھی اس کا اپنا زندگی میں کیا ہوا عمل ہے جس کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد ملتا رہا، وہ عمل کیونکہ جاری رہا۔ تو اس میں بھی ہم اس کو نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے ہی عمل سے اس کو نفع پہنچ رہا ہے، ہم انڈائریکٹلی اس کو نفع پہنچا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ انڈائریکٹلی کیسے؟ اگر کسی نے کوئی فلٹر لگوایا ہے تو ہم جتنے لوگ اس سے فلٹر سے پانی پیئیں گے اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح آ جائے نفع مند علم۔ اگر کسی نے اس دنیا میں نفع مند علم پھیلایا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس علم کا ثواب ملے گا، جس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ امام بخاری، امام مسلم ہے۔ یہ تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، احادیث کی کتب لکھی، قرآن کے ترجمے لکھے، تو آج ہم ان ترجموں کو، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو یہی ان لوگوں نے ترجمے کیے ہیں نا، ان لوگوں نے یہ علم پھیلایا نا ادھر ترجمہ کر کے، تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کو ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یتیم، کسی نے یتیم کو بچی کو ٹیوشن فری پڑھوا دی اور اس کو ایک عالم بنا دیا، وہ بعد میں جتنا علم آگے ٹرانسفر کرے گی اس کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ تو اس میں بھی ہم یعنی کہ اس کو نفع نہیں پہنچا رہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک نفع مند چیز جو نا وہ علم پھیلایا اور اس کے مرنے کے بعد وہ علم جاری رہا، آگے پھیلتا چلا گیا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہا۔ اور ایون ہماری ہر نیکی کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ وہ جو قرآن میں ہے نا سورۃ القلم کی آیت نمبر 3 میں، وہ اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو یہ تھا دوسرا طریقہ، نفع مند علم جو لوگوں میں پھیلائے گا اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے نیک اولاد، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ دعا تو ویسے کوئی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوگی اور اس کو نفع پہنچے گا، جو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کے تحت میں نے 22 احادیث کو نقل کیا، بیان کی کہ دعا جو نا وہ ذریعہ ہے اصالہ ثواب کا جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کا بھی۔ تو باقی وہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ جس درد سے اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، ظاہر مولوی اور پیر تو پیسے لے کر نہ کرے گا، تو اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کا ثواب اس کے والدین کو ایٹومیٹکلی پہنچے گا، چاہے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس کے لیے اولاد کا والدین کو بخشنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ ایٹومیٹکلی ان کا وہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ اس میں حدیث نمبر 2 ہے مشکات میں 2770 اس کا نمبر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی سب سے پاکیزہ کمائی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی جو کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اولاد انسان کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر والدین اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو والدین کو ثواب ملے گا، اگر بری تربیت کرتے ہیں تو والدین کو گناہ ملے گا۔
ہاں اگر کسی والدہ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی اور اس کی اولاد جو ہے نا وہ نیک نکلائی ہے تو پھر بھی جو نا والدین کو ثواب ہی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو نا یہی بہتر ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ثواب ہی دیں گے، جو سورہ کل انعام میں آیا نا، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے مہربانی رحم کرنا اپنے اسی میں مقرر کر لیا ہے، جو حدیث نا بخاری میں 3194 نمبر 3194 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے اوپر جو اس کے پاس کتاب ہے نا اس میں اس نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، باری رہے گی۔ تو اگر کسی والدین نے اپنی اولاد کی تربیت غلط نہیں کی تو اس کی اولاد ایٹومیٹکلی غلط نکل آئی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ والدین کو گناہ نہیں ہوگا، وہ تو پھر سورہ ہود میں آیا نا آیت نمبر 42 میں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا ہے، وہ تو اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے، تو وہ قرآن کے میں سورہ زمر کے آیت نمبر 7 میں اور پورے قرآن میں کئی سورہ بقرہ میں اور کئی صورتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ روز قیامت کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اسی سے وہ ہے نا حدیث نمبر 3 مشکات میں 2354 نمبر 2354 کہ جنت میں جب ایک صالح بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا درجہ بلند کیا یہ کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ ذات کہتی ہے کہ تیرے بیٹے نے یا تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اور دعائے مغفرت کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ ایک بلند کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت نیک کریں، اولاد نیک ہوگی تو دعائیں مغفرت کرے گی تو درجے بلند ہوں گے نا، جنت میں جنت ہوگی نا۔ دیکھنا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی تو میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اس طرح سورۃ الفرقان میں آیا آیت نمبر 76 میں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی کہ اولاد اگر نیک ہوگی، آپ ان کے والدین ہوں گے، آپ کی اولاد نیک ہوگی، وہ نیک اولاد جو بھی نیک کام کرے گی تو وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اولاد ہی نیک نہ ہوگی، آپ نے اولاد کی تربیت ہی نیکی کی نہیں کی ہوگی، آپ کی فوت کے بعد آپ کی اولاد نیک کام بھی نہیں کرے گی اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا یہ کیجئے تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، کہ ہماری اولاد نیک ہوگی تو والدین کی فکر کرے گی، والدین کے لیے صدقہ خیرات کرے گی، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، جو صحیح بخاری میں ہے نا حدیث نمبر 4762 نمبر 2762 کہ سعد بن عبادہ جو تھے نا ان کی والدہ جن کے فوت ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میں آپ کے ساتھ جہاد میں تھا، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ یا خیرات کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں صدقہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیں وہ اولاد نیک تھی نا، تو اسی لیے جب والدین فوت ہوئے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنے لگا ہوں، تو اب اس کی ماں نے نیک تربیت کی تھی اپنے بچے کی، تو بچے نے پھر ماں کو فائدہ دیا۔ یہی تھی جب سنن نسائی میں آتی ہے نا 3680 کہ نبی صاحب یہی حدیث جب آتی ہے کہ جب یعنی کہ سعد بن عبادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے، تو جب ان کی والدہ کا پیچھے موت کا وقت آ گیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا کوئی وصیت کریں، آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اس کی کوئی وصیت کر دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آپ کے لیے صدقہ خیرات ہو بعد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ مال تو سارا سعد کا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ مال سارا میرے بچے کا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے بیٹے کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ میرا بیٹا جو میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے میرے فوت ہونے کے بعد یہ میرے لیے کچھ صدقہ خیرات کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے اولاد کی نیک تربیت کی تھی، اس تربیت کے اوپر مان تھا کہ یہ سارا کا سارا مال دولت تو میرے بچے سعد کا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو سعد بچہ جب جہاد سے آیا آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کے لیے کوئی چیز صدقہ خیرات کرنی ہے تو میں کنواں کر رہا ہوں صدقہ خیرات۔ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت نیک کریں، اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد والدین کو نفع پہنچائے گی، دعائیں مغفرت کرے گی، صدقہ خیرات کرے گی۔ اگر دعائیں اولاد ہی نیک نہیں ہوگی تو بعد پھر اس طرح شرابیں جوا وغیرہ کھیل کر مال شال اڑا دے گی اور کوئی فکر نہیں کرے گی، اپنا والدین کے لیے کوئی دعائیں مغفرت نہیں کرے گی، کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گی۔ تو اس طرح یہ حدیث ہے سنن نسائی میں 3682 کا نمبر ہے 3682 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے
اور میرا والد فوت ہو گیا اور وہ کافی مال و دولت چھوڑ کر فوت ہوا ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں اپنے والد کی طرف سے کوئی چیز صدقہ یا خیرات کروں تو کیا میرے والد کو ثواب ملے گا، اس کی یہ غلطی معاف ہو جائے گی؟ آپ نے کہا کہ ہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح پھر یہی سنن نسائی میں 3683 حدیث کا نمبر ہے 3683 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بعد ایک غلام آزاد کرنا، تو کیا اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے میرے پاس ایک حبشی لونڈی ہے اس کو آزاد کر دوں، کیا میری جو وصیت کی ہے میری والدہ نے میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لونڈی کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن لونڈی ہے، اسے آزاد کر دو، یعنی کہ اگر وصیت کی ہے تو وصیت کو بعد میں نیک اولاد ہوگی تو پورا کرے گی تو فائدہ ہوگا نا۔ اگر کوئی والدین کی اولاد ہی نیک نہیں ہے، والدین وصیت کرتے ہیں کہ یہ چیز صدقہ کر دینا میرے بعد، اولاد کرتی نہیں خود کھا جاتی ہے، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا والدین کو، تو اولاد کی نیک تربیت کرنی ہوگی۔ تو اسی طرح اولاد جو نا وہ اپنے والدین جب کسی کے ہیں انہوں نے اگر اپنی زندگی میں حج کی منت مانگی ہے یا کوئی حج نظر اپنا منت کے روزے ہیں اور ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اپنی نظر منت نہیں پوری کر سکے، تو بعد میں اولاد کرے گی، اولاد نیک ہوگی تو کرے گی نا۔ تو یہ حدیث ہے اپنا بخاری میں 1852 کا نمبر ہے 1852 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ نے منت مانگی تھی کہ میں حج کروں گی اور وہ حج نہیں کر سکی اور وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہے، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تو کیا میری والدہ کا حج قبول ہوگا، ادائیگی ہو جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیری والدہ کے ذمہ کوئی قرض ہوتا اور تو اپنی والدہ قرض اتارتی تو کیا قرض اتر جاتا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر اللہ کا تو زیادہ حق ہے کہ اس کا قرضہ اتارا جائے اور تو اپنی والدہ کی طرف سے حج کر تو تیری والدہ کا حج قبول ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر رمضان کے جو روزے ہیں، جو نظر کے روزے ہیں، رمضان کے جو فرض روزے ہیں نا وہ نہیں آپ رکھ سکتے اپنے والدین کے لیے، ہاں جو آپ کے والدین نظر کے روزے ہیں، جس طرح جو نظر کا حج تھا منت مانگی تھی وہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو، اسی طرح اگر آپ کے والدین نے نظر مانی ہے روزوں کی تو وہ روزے بھی آپ رکھیں گے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2656 نمبر ہے 2696 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے ذمہ ایک نظر کا روزہ ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کی وہ نظر کا روزہ رکھوں گی تو کیا وہ قبول ہو ادائیگی ہو جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیری والدہ کے ذمہ کوئی قرض ہوتا اور تو اس کی ادائیگی کرتی تو ہو جاتی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جو تیری والدہ کے ذمہ نظر کا روزہ تھا، تیری والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر مانی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، تو اپنی والدہ کی طرف سے روزہ رکھ، اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو اس طرح ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 3686 3686 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے ذمہ ایک نظر ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا وہ نظر کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں حق ادا ہو جائے گا، تم اپنی والدہ کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔ تو یہ تھا اپنا پوائنٹ نمبر 5 اصالِ ثواب کے دیگر طریقے، جو صدقہ جاری ہے، نفع مند علم ہے، نیک اولاد ہے، وہ اپنے والدین کے لیے اس طرح معاملات کرے، تو نیک اولاد اگرچہ نیک اولاد کا جو بھی نیک عمل کرے گی نا اس کا ایٹومیٹکلی ثواب والدین کو پہنچے گا، اس کے لیے بخشنا شرط نہیں ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے، چاہے والدین زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اولاد نیک ہوگی تو یہ نیک کام کرے گی نا، اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی تو پھر کہاں وہ کرے گی، پھر تو خود ہی سب کچھ کھا پی جائے گی۔ تو اب آ جائیں چھٹا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ بریلویوں کے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کل شریف، تیجا شریف، 10واں 40واں سالانہ ختم، اور دیوبندیوں کے نزدیک جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کل میت کے لیے دعا ہوگی۔ بریلویوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ کل شریف 10واں 40واں سالانہ، تو دیوبندیوں نے نام رکھا ہے کہ میت کے لیے دعا ہوگی، اور اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب سیم ہوتا ہے، یعنی کہ صبح محافل میں قرآن خوانی، نعت خوان ہے، خطیب بلایا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، پھر وہ تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں، گٹھلیاں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر یعنی کہ اس کے بعد پھلڑیاں پروگرام ہیں،
बिरयानी प्रोग्राम जे कोई अमीर बंदा है तो वो बकरा ढाल यानी कि कटा ढालेगा। तो ये सारा खान-पीन प्रोग्राम इसमें होता है, ठीक है? तो अब तो यानी कि लोग जिस तरह के शादी-ब्याह के कार्ड छपाते हैं ना, तो बाकायदा 10वें 40वें के भी कार्ड छपवाते हैं और मैरिज हॉलों में यानी कि ये प्रोग्राम करते हैं। मेरे खालू थे, उनकी वालदा फौत हुई, तो उन्होंने मैरिज हॉल बुक करवाया और जनाब 2-3 गाल कट्टे कीते ते उत्थे इन्ना माहौल इन्ना शादी दा रश नहीं होना मैरिज हॉल च जिन्ना यानी कि उत्थे प्रोटोकॉल उन्होंने कीता। तो यानी कि इस तरह के मामलात को लेकर ये लोग चाह रहे हैं इन रस्मों को दीन का हिस्सा बना रखा है, ऐसे इनके ऊपर यानी कि मामलात को इन लोगों ने बना रखा है। तो ये कोई दीन में ये चीज़ें साबित नहीं है। हाँ, अगर साबित होती तो आप जितने भी इनके जदीद तरीके हैं आप उसको अपना सकते हैं। मसलन अगर किसी को का कोई फ़ौत हो जाता है तो वो फ़ेसबुक के ऊपर लिख कर लगा दे कि मेरा फ़लाँ शख़्स फ़ौत हो गया है, तो फ़ौरन लोगों को पता चल जाएगा। पहले ज़माने में तो कहाँ होता था, वो इतनी देर से पता चलता था। और फिर वो नमाज़ जनाज़ा का लिख देंगे कि इतने बजे नमाज़ जनाज़ा है तो ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। तो नमाज़ जनाज़ा तो दीन की बुनियादी एक्टिविटी है। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे और जो है ना वो मेरे के लिए दुआएँ खैर करेंगे। तो जो चीज़ यानी कि साबित ही नहीं है और खुद से आपने दीन में दाखिल की हुई है और जो यानी कि वो बंदा नहीं कर रहा, वो काम जो साबित नहीं है दीन में, उसको आप लोग कह रहे हैं जी कि मर गया मरदूद ना फाते ना दरूद और ऊपर से कहते हैं लो जी ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿਓ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਪਿਓ ਅੱਜ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ ਐਡਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ देंगे उतों मेरे भाई जो चीज़ें इस्लाम में साबित नहीं है दीन में साबित नहीं है तो उनको इस तरह तो ना उनको परफॉर्म करना आपने ठीक है वो फिर बाकायदा जो ना वो मदरसों से कुरान शरीफ यानी कि लेते हैं वो पैसे भी देते हैं बाद दफ़ा फिर मोहल्लेदार रिश्तेदार बाकायदा जो ना वो कुरान पाक इतने मेरी तरफ से कुरान है दरूद शरीफ है 70,000 दफ़ा कलमा शरीफ है 50,000 दफ़ा दरूद शरीफ है इतनी दफ़ा यासीन इतनी दफ़ा सूरह बकरा और पढ़ कर जो ना वो मैयत को सारे सवाब करते हैं तो ये तरीका तो इस्लाम में साबित नहीं है जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी कुरान खोल के नहीं देखा कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाह रहा है इस कुरान में तो आप चाहते हैं कि इस तरह कुरान बख्शने से कुरान उसको फ़ायदा देगा बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा कुरान सही ये हदीस है सही मुस्लिम में 534 का नंबर है 534 कि कुरान रोज़े क़यामत या तेरे हक में दलील बनेगा या तेरे खिलाफ बनेगा अगर तूने इसको ज़िंदगी में खोल के पढ़ा है इसके ऊपर अमल किया है तो ये तेरे हक में दलील बनेगा और अगर तूने इसको ज़िंदगी में खोला ही नहीं पढ़ा ही नहीं इस पर अमल नहीं किया तो ये तेरे खिलाफ दलील बनेगा एक बंदे ने सारी ज़िंदगी कुरान को खोला नहीं है उस पर पढ़ा नहीं है उसके ऊपर अमल नहीं किया और ये बंदा वो मगर वाले जो कहते हैं ये समझेंगे हम बस कुरान पढ़कर इसको बख्श देंगे तो क्या कुरान उसके लिए फ़ायदा मंद सा हो जाएगा नहीं सूरह फुरकान में है ना कि नबी अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर शिकायत करेंगे और कहेंगे कि यार अब मेरी कौम इस कुरान को बिल्कुल छोड़ बैठी थी यानी कि मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया था कुरान को पढ़ते ही नहीं थे इस पर अमल नहीं करते थे बिल्कुल छोड़ बैठे थे बस कोई मर गया तो जाके कुल शरीफ तीजा शरीफ 10वां शरीफ चाहे वो बंदे ने सारी जिंदगी कुरान खोल के ना वेख्या हो ठीक है तो फिर जो ना वो इसी तरह अब यानी ना फतावा रिजविया में अब जो ना वो जो है ना कुल शरीफ 10वां शरीफ 40वां का ख़त्म जो होता है और फिर खाना सामने रखा जाता है ऊपर पढ़कर मैयत के लिए साले सवाब किया जाता है तो ये बरेलवी करते हैं उनकी जो फतावा रिजविया में जो इमाम अहमद रज़ा खान इसकी दलील देते हैं वो ये देखते हैं वो क्या दलील देते हैं फतावा रिजविया में ना सफ़ा 598 में जो ना वो आला हज़रत से जब ज़ाहिर जब ये काम शुरू हुआ ना यानी कि 10वां 40वां वगैरह का तो लोगों ने ज़ाहिर इतराज़ किया होगा उस दौर में भी तो मौलवी जो थे यानी कि जो बरेलवियत के वो मौलवी थे वो यानी कि फिर आला हज़रत के पास आए आला हज़रत से आकर उन्होंने कहा कि हुजूर लोग तो हमसे पूछते हैं कि ये जो आपने 10वां 40वां ये शुरू किया है तो ये कहाँ इस्लाम में साबित है तो वो फिर सवाल उन्होंने इधर नोट किया क्या फरमाते हैं उलमाए दीन के फातिहा दिलाना शुरू से जायज़ है या नहीं कोई ऐसी हदीस लिख दीजिए जिससे साबित हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फातिहा दिलाई थी वो मौलवी अगर कहते हैं अपने आला हज़रत को कि जिस तरह हम फातिहा दिला रहे हैं कि खाना सामने रखते हैं कुरान पढ़ते हैं दुआ करते हैं इस तरह इनके गुठलियाँ करते हैं तो ये क्या शुरू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तरीका था
ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام ہوتا رہا ہے تاکہ ہی لوگوں نے جواب دیے دوجے مولویاں وہابی مولویاں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح مدارس اور خانقاہیں اور مسافر خانے بنائے جاتے ہیں اور سب مسلمان ان کو فعل ثواب سمجھتے ہیں، کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بنوائے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جس طرح مدرسے آج کے دور میں بڑے ہیں، بڑے جدید لیٹسٹ خانقاہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، کیا کوئی ثبوت اس چیز کا دے سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا بنوائے ہوں کہ اس طرح بناؤ؟ حالانکہ یہ ثواب کا کام ہے، سبھی لوگ سمجھتے ہیں. تو اس طرح ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں، وہ کھانا سامنے کھانا رکھتے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا کام ہم کرتے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو اب تو اعلیٰ حضرت تو اس دنیا میں ہے نہیں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو میں جواب دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں مدرسے بنائے تھے، کیوں نہیں بنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی سہولتیں تھیں، جتنی آپ کے پاس سہولتیں تھیں، اگر آپ آج کے دور میں ہوتے تو آپ ہر جدید سے جدید سہولت استعمال کرتے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی ترقی کے لیے. اس دور میں بھی جتنی آپ کے پاس سہولتیں تھیں، آپ نے مسجد نبوی کے اوپر ایک اصحاب صفہ نام ایک گروہ تھا پورا جو دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، وہ مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا تھا، وہ مدرسہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے پاس تو سہولتیں اتنی تھیں، تو آپ نے مدرسہ بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ پھر وہ کہتے ہیں مسافر خانے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ کے ہاں مسلمان کتنے تھے؟ لوگ تو مسلمان بہت کم تھے مکہ میں، تو کہاں اتنے لوگ تھے جو دور سے آتے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے اور رستے میں وہ تھک جاتے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بہت کم تھے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ہیں تب بھی یعنی کہ اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے کہ مسافر خانوں کی ضرورت پڑتی. ہاں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 بر اعظموں میں اسلام پھیلا تو پھر ضرورت تھی، تو سیدنا عمر نے مسافر خانے بنوائے. تو اگر نبی علیہ السلام کے دور میں بھی 3 بر اعظموں میں حکومت پھیل جاتی، اسلام اتنا بڑا پھیل جاتا، تو مسافر خانوں کی ضرورت ہوتی تو نبی علیہ السلام مسافر خانے بنوا دیتے. تو نبی علیہ السلام نے مدرسے بنوائے، اور حضرت عمر کو نے جب دیکھا کہ اب ضرورت ہے تو حضرت عمر نے مسافر خانے بنوا دیے. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. دوسرا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ فاتحہ جس طرح اب دی جاتی ہے، جس میں قرآن مجید اور کھانا دونوں کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا؟ اور جب ممانعت کا ثبوت نہیں دے سکتا اور بے شک ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا تو کون ہوتا ہے منع فرمانے والا؟ دیکھیں کہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ اس چیز کا ثبوت دے سکتا ہے کہ جس طرح آج کے دور میں ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں، اوپر قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور میت کو کھانے کا بھی ثواب پہنچاتے ہیں اور جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچاتے ہیں، کیا کوئی بندہ یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو؟ مولوی صاحب انہیں سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث لکھ دیجیے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فاتحہ دلائی. اللہ حضرت کو دلیل کو نہیں، اللہ حضرت کو دلیل کو نہیں، حدیث نہیں کوئی پیش کر سکے، قرآن کی آیت نہیں کوئی پیش کر سکے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ دلیل وہ تو ہے جڑا منع کر رہے ہیں. بھئی اللہ کے بندے، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں تعلیم نہیں فرمائی یا کر کے نہیں بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، آپ نے کسی کا تیجا کل شریف 10واں شریف نہیں کیا. آپ کے پاس کھانا نہ تھا، آپ کے پاس آپ کھاتے نہیں تھے، آپ سامنے کھانا رکھتے، اوپر قرآن بھی پڑھتے، دعا کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے یہ عمل ثابت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نے کیا، جو عمل تعلیم نے کیا، تو وہ اسلام میں منع تصور کیا جائے گا. ورنہ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو کہ جب جنازے کی اذان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے دینے تھے، کہیں بھی نہیں کی. عیدین کی جو اذان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے دینے تھے، کہیں بھی نہیں کی. تو پھر آپ نماز جنازہ نماز عیدین کی اذان دیا کریں نا، آپ کیوں نہیں دیا کرتے؟ دیا کریں. پھر آپ کہیں گے یہ تو ثابت نہیں ہے. جی بھائی ثابت نہیں ہے، وہ تو ہماری دلیل ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ثابت ہوگی وہی دین میں کام کیا جائے گا. آپ کے اعلیٰ حضرت کی دلیل یہ ہے کہ منع نہیں ہے. تو نماز جنازہ کی اذان ہے، نماز عیدین کی جو اذانیں ہیں وہ تو منع ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کی، وہ بھی دیا کریں پھر آپ. تو یہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی دلیل ہے، یعنی کہ وہ کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے. ان کے مولوی کہہ رہے ہیں حدیث پیش کرو تاکہ ہی وہابیاں نے منہ بند کریے، بریکٹ کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کو کوئی دلیل نہیں، یعنی کہ بس یعنی کہ اپنے کولوں ہی کٹ کٹ کے جی ثابت نہیں. اگر ثابت نہیں تو پھر اے بھی اذان نہ بھی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اذان دینا، اذان بھی شروع کرو پھر. ٹھیک ہے. دوسرا پھر وہ نا اب ادھر تو جواب بھی نہیں وہ دے سکے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ نا صفحہ
تو پھر وہ نا فتاوا رضویہ جلد 9 صفحہ 579 میں کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے اساتذہ کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ شریعت سے ممانعت کے بغیر فاتحہ کو حرام اور بزرگوں کی نیاز کو حرام کہتے ہیں، ان کا اس فاتحہ کو حرام اور بزرگوں کی نیاز کو حرام کہنا ان کو کیسا مزہ چکھاتا ہے، ان کے کیسے برے دن لاتا ہے۔ دیکھو کتنی اللہ حضرت نے اسٹیٹمنٹ، اور ان کو کیسا مزہ چکھاتا ہے اور کیسے ان کے لیے برے دن لاتا ہے۔ جی اب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی نا، یہ میں نے الفاظ پڑھے، میں کہا لگتا بھائی اللہ حضرت ان کی وڈی دلیل دین گے تے ہن وڈی دلیل ویکھ جا اللہ حضرت دی۔ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، قرآن حدیث نہیں پیش کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو کہا کہ یہ منع ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع فرمایا کہ فاتحہ آپ نے اس طرح نہیں دلانی، کھانا سامنے رکھ کے آپ قرآن اوپر پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فاتحہ نہیں دلانی۔ ہمارے تو یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو اب ہم اپنے اساتذہ کے قوال سے ثابت کرنے لگے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فاتحہ دلانا، سامنے کھانا رکھ کر اوپر قرآن پڑھ کے میت کو بخشنا، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تو اب دیکھو جو اس طریقے کو نہیں مانتا اس کے کیسے برے دن آتے ہیں اور کیسا وہ مزہ چکتا ہے، تے وہ کیسا چکتا ہے چک کے تو ہی ویکھ لو، میں دسن لگا بیان کرنے لگا۔ اے ہن ویکھو اگر اپنے اساتذہ جو بزرگ فرماتے ہیں نا، وہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ دہلوی دے بارے نے، تے وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ انہوں کا حوالہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات پر جب آپ کی نیاز کا کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں نہ تھی صحابہ کے پاس، تو صحابہ نے پھر کیا کیا کہ کچھ بنے ہوئے چنے لیے اور کچھ گڑ لیا اور آپ کی نیاز کا کھانا تیار کیا۔ تو ہم بھی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیاز کا کھانا، اپنے بزرگ کی نیاز کا کھانا تیار کرتے ہیں۔ ایز دلیل انہوں نے دیتی جی اپنا اعلیٰ حضرت نے، بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائی نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا تو بنو سعدہ میں جو مسئلہ بنا تھا نا، ادھر تو تلواریں نکل آئی تھی، قتل و غارت پر معاملہ اترا ہوا تھا، اتنے کتنے نیازاں چڑھیاں ہیں بھائی، صحابہ انہیں پریشان کہ ساڈا کی بن گیا، اللہ رسول سانو چھڑ کے چل گئے نے، اتنے بھنے ہوئے چنے تے گڑ چلنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اے سٹوریاں سناندے نے عوام نو، بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، حدیث قرآن کوئی نہیں انہاں دے پلے، ٹھیک ہے، بس بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، تے پھر انہاں وچ اپنی رنگ بھرن گے تے عوام نو اے پاسے لان گے تے عوام کو کھان گے، ٹکا کے کھان گے عوام کو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ ایک اور چیز نا نقل کرتے ہیں جو اپنا کہتے ہیں کہ ایک اور ہمارے بڑے بزرگ تھے، اساتذہ تھے، انہوں نے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز پکایا کرتے تھے ہر سال، اور ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مشکل دن آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، انہوں نے کچھ بنے ہوئے چنے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز دلا دی۔ اسی چیز آپ کو پتا ہے وہ محفل میلاد کے بھی جو اسے دلیل پکڑتے ہیں، تو جی اسی چیز کو دلیل پکڑتے ہوئے نا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نظام چلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب چنے لیے تو خواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ وہ چنے کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے۔ تو اس سے دیکھا پھر یہ کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز لاتے ہیں، اس سے ثابت کرتے ہیں جی ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہوئی کہ آپ وہ چنے کھا رہے تھے۔ تو اس طرح بزرگوں کی سٹوری ہیں وہ لکھتے ہیں، خود سے کرتے ہیں اور ادھر سے ہی پھر دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں۔ اور جو پہلا اس نے لکھا اپنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا کھانا پکایا گیا تو وہ چنے تھے اور بھنے ہوئے چنے اور گڑ تھا، میرے بھائیوں کوئی منو صحیح حدیث ثابت کر دو، ٹائم قیامت تک جب ریلوی ہو جو بزرگ فرما رہے ہیں نا، ایک کسی منو صحیح حدیث جو ثابت کر دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا کھانا پکایا گیا۔ خدا دے بندیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنے صحابہ شہید ہوئے، آپ دیاں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں، آپ نے کسی دی نیاز نہیں پکائی، کسی دا کھان رکھ کے اوپر کچھ نہیں پڑیا تے کچھ نہیں کہ اس طرح معاملہ کیتا، تے بعد جو بزرگ کی لکھ رہے نے وہی بزرگ پھر اگوں معاملات لے کے چل رہے ہیں، وہی 10واں کل تیجا 40واں تے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی یہی یعنی کہ چیزاں بزرگاں دی لے کے تے دین بنا لے، بزرگ فرما رہے ہیں، حضرات فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت حدیث نہیں کوئی پیش کر سکے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ جی ممانت کہاں ہے، تو نماز جنازہ نماز عیدین کی اذان ممانت کہاں ہے، جواب دیو ہوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنا فتاوی رضویہ صفحہ 603 پر لکھتے ہیں کہ سامنے کھانا رکھ کر اوپر یعنی کہ قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے اثارہ ثواب کے لیے، آپ ایسے ہی قرآن پڑھ کر اثارہ ثواب کر سکتے ہیں۔
پھر ان کے صفحہ 596 پر لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کل تیجا جو تیسرے دن ہوتا ہے، 10واں 10ویں دن ہوتا ہے، 40واں 40ویں دن ہوتا ہے، اس سالانہ ہوتا ہے، کہ ان دنوں میں میت کو اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے یا ان دنوں میں اصالِ ثواب کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہ جہل اور باطل ہے۔ آپ جب کبھی بھی آپ 7ویں دن اصالِ ثواب کروا لیں، آپ پہلے دن اصالِ ثواب کروا لیں، آپ 15ویں دن اصالِ ثواب کروا لیں، وہ کہتے ہیں یہ دن جو فکس کر رکھے ہیں نا، 10واں تیجا 40واں سالانہ عرس، ان دنوں میں اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ بس انہی دنوں میں اصالِ ثواب ہو سکتا ہے یا ان دنوں میں اصالِ ثواب کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو وہ جہل آدمی ہے، وہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر صفحہ 597 میں لکھتے ہیں کہ اصالِ ثواب میں خود پسند کام ان لوگوں نے شریک کر رکھے ہیں کہ مالداروں کو جمع کرتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، اور جو غریب فقراء ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، حالانکہ حق جو ہے وہ میت کے کھانے کا وہ فقیر کا ہے، جو فقراء غریب ہے اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا وہ بہار شریعت میں صفحہ 208 میں لکھتے ہیں کہ میت کے گھر والے تیجے وغیرہ کی دعوت جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میت کے گھر والے تیجے وغیرہ کی دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز بدعت قبیحہ ہے۔ جیسے جس کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے نا ان کے، تو ہمارے دعوت ہوتی ہے جی 10ویں ختم ہے آنا جے، سارے رشتہ داروں فون کیا جاتا ہے 10ویں ختم ہے آنا جے، لوگوں کو کیا جاتا ہے دعوت دیتی جاتی ہے کہ فلاں مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دا 10ویں ختم ہے کل دا ختم ہے، تشریف لیاؤ، وہ کہندے نے اے جڑا لوگوں کو دعوت دینا ہے نا 10ویں تے 40ویں تے تیجے تے عرس دے اوتے، اے نجائز ہے تے بدعت قبیحہ ہے، او بدعت ہے جدی وجہ سے دین چ خرابی پیدا ہوندی ہے، بگاڑ پیدا ہوندا ہے، عام بدعت نہیں، بدعت قبیحہ۔ بہار شریعت صفحہ 208 جڑے لوگ تیجا 10واں 40واں دے اوتے رشتہ دار بلاندے نے، لوگ بلاندے نے، اے لوگاں نو دعوت دینا کہندے نے بدعت قبیحہ ہے تے گناہ ہے، تے اے او بدعت ہے جڑی دین چ بگاڑ پیدا کردی ہے، دین چ خرابی پیدا کردی ہے۔ کہندے نے کھانا جڑا ہے غریباں نو کھوانا ہے، لپ کے پنڈ چ کھوانا ہے، غریباں دے گھر چ پجانا ہے، نہ کہ تسی اپنے رشتہ دار بلا لیندے ہو، ادھر چنگے چنگے لوگ جنہاں دعا سلام ہوئے انہاں نوں بلا لیندے ہو، تو کھانا انہاں نوں کھوا دیو، فائدہ کی ہویا؟ کہندے نے بدعت قبیحہ ہے۔ ہن کرو یہ عمل، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس بہار شریعت جلد 16 صفحہ 287 کے اوپر ہے کہ لوگوں اور عزیز رشتہ داروں کو 40ویں 10ویں کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ وہی بات کہ یہ کھانا غریب لوگوں کا ہے، نہ کہ آپ کے رشتہ داروں کا اور امیر لوگوں کا۔ اور ہمارے ادھر کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی دلاتا ہے تو وہی حال ہے، مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے، جو لوگ پہنچ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور بس جو ہے نا وہ اتنا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت کی بہار شریعت فضانہ شریعت میں لکھا ہوا ہے، تو اب ان کی باتیں مان لیں، آپ ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ان کے دلائل تھے اعلیٰ حضرت کے اور بہار شریعت میں، جو لوگ یعنی کہ وہ جب یہ میت صبح کرتے ہیں نا، کھانا سامنے رکھتے ہیں، اوپر پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کل شریف تیجا شریف 10واں 40واں سالانہ عرس، تو یہ دلائل تھے۔ تو اب آ جائیں جو ہے اب خیر سے ہمارے دیوبندی بھائی، وہ بھی حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے کل دعا ہوگی، تو وہ بھی اندر سارا کچھ یہی ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اپنا اسی طرح اپنا تلاوت نعت، پھر قرآن بخشا جاتا ہے، اس کے بعد درود شریف جی اتنا دفعہ، کلمہ شریف اتنی دفعہ، وہ جو کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ شریف۔ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ قطبی کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یا اگر کوئی بندہ دوزخ میں ہو اور 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے اس کو بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ میں نے سنا تھا، تو میں نے پھر 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنی بیوی کے لیے پیکج سیو کر لیا، اور ایک پیکج میں نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے اپنے لیے سیو کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے، اور یہ جنت دوزخ کو دیکھ بھی لیتا ہے کشف کے ذریعے، یہ مشہور تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکا نا میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب کھانا کھا رہا تھا تو وہ اچانک کھانا کھاتے ہوئے نا اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ کانپنے لگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کو؟ کہتا ہے کہ میری والدہ دوزخ کی آگ میں چل رہی ہے۔ کہتا جب میں نے یہ سنا نا
کہ تیری والدہ دوزخ کی آگ میں جا رہی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار میں نے 2 پیکج سیو کیے ہوئے ہیں 70,000 دفعہ کلمے کے، تو ایک بیوی کا اور اپنا، تو میں اس طرح کرتا ہوں ایک جو ہے نا 70,000 کا جو پیکج ہے اس کی ماں کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں، یعنی کہ اصالہ ثواب کر دیتا ہوں. تو میں نے دل میں اصالہ ثواب کر دیا 70,000 دفعہ کا کلمہ اس کی والدہ کو. جب کیا تو وہ لڑکا ہنسنے لگ پڑا. جب ہنسا تو میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتا کہ میری والدہ دوزخ سے جنت میں چلی گئی ہے. تو کہتا کہ اس واقعہ سے 2 چیزیں مجھے ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لوے وہ جنتی ہے، اگر کوئی دوزخ وچ ہے انہوں 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخشے گا تو وہ بھی جنت چ ٹر جائے گا. ایک تو رزلٹ میرے سامنے آیا. دوسرا ہے کہ وہ لڑکے نو کشف ہوندا ہے اور جنت دوزخ ویکھ لیندا ہے. اے انہوں کہا کہ جنت کنوں عذاب ہو رہا ہے دوزخ چ ویکھ لیندا ہے، کیڑا جنت چ اے ویکھ لیندا. 2 چیزاں سامنے آئیاں. میرے بھائیو اگر آپ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں گے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لینے سے ہی بخشش ہو جاتی ہے، تو میرے بھائی لوگ نماز و اذکار تو نہیں پڑھیں گے، لوگ قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے، لوگ بخاری مسلم تو نہیں پڑھیں گے، لوگ دین کو اوپر عمل تو نہیں کریں گے. کون سی ضرورت ہے اتنی کہ صبح سردی میں اٹھ کر وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں گرمیوں کے، زکاتیں دی جائیں، بس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لو تو جنت پکی. قرآن کا علم حاصل کریں، آگے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، لوگوں سے اس کے بدلے گالیاں کھائیں، باتیں سنیں. بھائی کائی ضرورت ہے؟ چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھو آ بھی جنت چ، جڑے جنے مرے نے انہاں واسطے پڑھ کے بخشو تو انہاں نوں جنت چ. اللہ تعالیٰ خیر صلی. جب میرے بھائی آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائیں گے تو پھر لوگ جو نا وہ صبح کل شریف کے اوپر یہی بات کہیں گے 1.25 دفعہ کلمہ شریف، 1.25 دفعہ آیت کریمہ، 1.25 دفعہ سورۃ فاتحہ، درود شریف 70,000 دفعہ، 3 قرآن مجید. ہے ہی لوگ گلاں کرنے گے نا. ٹھیک ہے، لوگ نہیں کرنے قرآن ترجمے نہ پڑھن گے، یہ عمل نہیں کرن گے. تو یہ ان لوگوں کا معیار ہے آخرت کی تیاری کا. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ جو نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکے کو کشف ہو جاتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے، اور وہ دیکھ لیتا تھا کہ دوزخ کی آگ میں بھی آگ کو اس نے دوزخ کو دیکھ لیا. میرے بھائی صحابہ تو نہیں دیکھ سکے دوزخ کے عذاب کو، وہ تو سن بھی نہیں سکے دوزخ کے عذاب کو، آخرت کے عذاب کو. تو آپ کے بزرگ بابوں کو بھی کشف ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو بھی کشف ہو جاتا ہے. وہ ہے نا صحیح مسلم میں 677 نمبر کہ نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ رک گئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو وہ عذاب نہیں نظر آیا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تواڈے بزرگ بابے نوں سب کچھ نظر آ جاندا ہے، صحابہ تو بلند مرتبہ نا تواڈے بزرگاں دا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 ٹہنیاں لگائیں اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے قبر ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. ٹھیک ہے. صحابہ نے تو عذاب قبر دیکھا تک نہیں، سنا تک نہیں. جو صحیح مسلم میں ہے نا 7213 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے جو میں سن رہا ہوں. تو ان صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھ رہے ہیں بڑے دور کی بات. تواڈے بزرگ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں جنت دوزخ دے عذاب ہو رہے ہیں دوزخ چ، تو اسے دیکھنے سے جنت ٹر گیا. میرے بھائی صحیح مسلم جیسے اسے 310 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سی مدم نامی، ایک نامعلوم تیر لگا تو شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا. تو اس کو جنت مبارک ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ یوں ہی یہ قبر میں اترا ہے، اس نے ایک چادر چرائی تھی مالک نعمت میں سے، اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر ڈال دی. صحابہ کو وہ چادر نہیں نظر آئی آگ کی، صحابہ تو یہی کہہ رہے تھے اس کو جنت مبارک ہو، یہ نبی کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، اس کے اوپر وہ چادر آ کے بنا کے ڈال دی گیا جو اس نے چوری کی تھی مالک نعمت کی تقسیم سے پہلے. یا صحابہ کو یہ عذاب نہیں نظر آیا، قبر کا نہیں آیا، اور آپ کے بزرگ بابوں کو سب کچھ آ جاتا ہے. صحابہ تو عذاب قبر سن بھی نہیں سکے اور آپ کے بزرگ بابے سب کچھ کر لیتے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کے بزرگ بابوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ رجسٹر چیک کر لیتے ہیں کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے، خود دیکھ لیتے ہیں، روح کھو لیتے ہیں فرشتے جبرائیل سے کہ یہ میرا مریض ہے.
آپ کے بزرگ بابوں کا ایک قدم دوزخ میں ہے اور ایک جنت میں ہے، اور آپ کے بزرگ بابوں کا جو قدم دوزخ میں ہے وہ اس لیے انہوں نے دوزخ میں رکھا ہے کہ اپنے سارے مریض دوزخ جو کٹ رہے ہیں انہیں پھر ہی قدم کٹنے ہونا اللہ تعالیٰ ناراض نے کہتے ہیں سارے بزرگ جڑے نا ایک قدم رکھا دوزخ جو اللہ تعالیٰ ذات ناراض نے وہ اس لیے ناراض نے کہ کوئی مریض میرا دوزخ نہیں رہنا چاہیے انی دیر تک میں دوزخ ہی قدم رکھنا ہے انہوں نے بزرگوں کی سٹوریاں سن لو تو بہرحال پھر جو نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جی پھر اپنا میت کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہو سکتی ہے صدقہ ہو سکتا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے جب میت کے لیے دعا ہو سکتی ہے صدقہ ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ کھانا سامنے رکھتے ہیں اس کے اوپر قرآن پاک پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں تو کھانا حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے قرآن پاک پڑھنا حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے دعا کرنا حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے تو پھر یہ طریقہ کیوں حرام ہو گیا 11ویں شریف 10واں 40واں سالانہ عرصہ یہ طریقہ کیوں حرام ہو گیا جب قرآن حلال دعا حلال اپنا کھانا حلال تو یہ طریقہ کیوں حرام ہو گیا تو میرے بھائی یہ چیزیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کر بتائیں نا جنہوں نے یہ چیزیں دین میں تعلیم نہیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے 3 مبارک بیٹیاں فوت ہوئی آپ نے کسی کے لیے نہیں کہا کھانا لاؤ آپ نے قرآن پڑھا دعا کی ہو آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کر یہ چیزیں بتائیں تو پھر یہ صحیح بخاری میں ہم آپ کو جواب دیں گے صحیح بخاری 608 میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے تو اذان پڑھنا حلال ہے یا حرام حلال ہے ثواب کا کام ہے ثواب کا کام ہے تو کیوں نہ ہو نماز جنازہ کی اذان بھی دی جائے نماز عیدین کی اذان بھی دی جائے وہ کہیں گے یہ ثابت نہیں ہے یار ثابت کو چھوڑو ثابت وہ جو آپ کر رہے ہیں قرآن سامنے رکھ کر کھانا سامنے رکھ کے وہ قرآن پڑھ کے میں اس کو بخش رہے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے آپ کہنا ہے حلال حرام کی بات کر رہے ہیں تو اذان دینا حلال ہے حرام حلال ہے تو پھر نماز جنازہ کی اذان بھی دیں نماز عیدین کی اذان بھی دیں کہیں گے ثابت نہیں ہے یار ثابت کو چھوڑ دو اذان دینا حلال ہے کہ حرام حلال ہے تو آپ دیں کیوں نہیں دیتے آپ شیطان کو ہی بگائیں پھر بعد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں پڑھنی صرف سال بعد عیدین کی نماز ہے نماز جنازہ کوئی مار گیا تو پڑھ لی نہیں تو نہ سے وہ تو پھر ایک رہتا ہے نا بعد لوگوں نے 5 نمازیں زندگی میں کبھی نہیں پڑھنی سارا سال صرف نماز عیدین پڑھنی ہے تو اذانیں 2 4 5 6 دیا کریں پھر نماز عیدین کی تو حلال کام ہے اور زیادہ کریں ثواب کمائیں تو پھر کہیں گے نہیں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے پھر کہیں گے نہیں ثابت ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 4102 نمبر کہ سامنے کھانا رکھ کے اوپر پڑھنا دعا کرنا یہ تو ثابت ہے صحیح بخاری سے ہم کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں صحیح بخاری ہے 4102 نمبر جابر بن عبداللہ جو نا وہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام اور آپ کے دیگر صحابہ جو تھے وہ بہت شدت کی بھوک کو لگی ہوئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر جابر بن عبداللہ اپنے گھر آئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نا بہت آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ بہت پیاسے بھی ہیں ساتھ میں صحابہ بھی تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر نا ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا تو ساتھ میں تھوڑا سا آٹا ہے تو اس طرح کرو کہ میں آٹے کو پیستی ہوں جو کو تو بکری کا بچہ ذبح کر اس کا گوشت تیار کر اور کھانا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں اور کھانا آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کھا لیں آپ کی بھوک کم پڑ جائے تو ان کا ٹھیک ہے وہ جابر بن عبداللہ نے فوراً سے بکری تیار کی سارا کچھ تیار کر کے ہنڈی کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دی اور اس کی بیوی نے آٹا پیس لیا گوندھ لیا اور اسی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ 2 3 4 بندوں کا کھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کان میں کہنا تاکہ اگر کوئی زیادہ بندے آ گئے تو کھانا ختم ہو گیا تو ہم شرمندہ ہوں گے اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا ان کے زیادہ لوگ نہ لے کر آنا 2 3 ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا 2 3 لوگ اور ساتھ ہو جائیں اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے کہ محفل بہت بڑی ہوتی ہے مولویاں نے کھانا ہوتا ہے وکھرا جا کے تے باقی عوام کے ہوں لبیا نہیں تو نہ لبیا ٹھیک ہے نا تے اے صاحب ہوں تو اس کی بیوی کے پاس تو کھانا ہی کم تھا صحابی کے پاس تو اس نے کہا کہ 2 3 بندے سے زیادہ نہ ہو کھانا ہی اتنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ جابر بن عبداللہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کان میں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے لیے ہمارے گھر دعوت ہے اور آپ آ جائیں اور 2 3 صحابی اور آ جائیں یار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت ہے سارے کام چھوڑ دو اور چلیں کھانا کھانے کے لیے جب یہ بات ہوئی نا صحابی تو پریشان ہو گئے میں نے تو اللہ کے رسول کو دعوت دی تھی کہ 1 2 بندہ ساتھ لانا تو یہ تو 1000 لوگ ہیں تو کھانا کدھر سے آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو جب تک میں آپ کے گھر نہ ہوں
آپ نے ہنڈیا کو چولہے میں سے اتارنا نہیں اور اپنی بیوی کو کہنا ہے کہ آٹے میں سے کپڑا بھی نہیں اتارنا، دیکھنا نہیں۔ تو جب وہ اپنا گھر آئے جابر بن عبداللہ اور آ کر بیوی کو کہا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس طرح عرض کی تھی کہ کان میں ایک آپ 2-3 اور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن اعلان کر دیا تو ہزارہ صحابہ ہیں۔ تو اس کی بیوی نے اس کو برا بلا کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ 2-3 بندوں کو کہنا کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو خیر دونوں پریشان ہو گئے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آ گئے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے 1000۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہ ہنڈی کو چولہے میں سے اتارنا نہیں، اور یہ جو آٹا ہے نا اس کو بھی آپ نے یعنی کہ اس پہ کپڑا نہیں اتارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈی سے ڈھکن اتارا، اپنا تھوک مبارک بھی ڈالا اور دعائے برکت کی، پھر وہ جو آٹا تھا اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا اور دعائے برکت کی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دیکھنا نہیں، بس اب کھلاتے جاؤ سارے صحابہ کو اور کھانا روٹی بنا کے دیتے جاؤ۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم 1000 تھے، عبداللہ کہتے ہیں وہ سب نے کھانا رج کے کھادا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سارے کھا کر چلے گئے تو میں نے کھانا دیکھا تو ایسے ہی تھا جیسے اس میں سے کسی نے کھایا ہی نہیں، ویسے ہی ہنڈی کی ہنڈی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے کھانے کے سامنے اوپر برکتی دعا کی، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھتے ہیں، اوپر برکتی دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ ثابت ہے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تھوک مبارک ڈالا، آپ بھی تھوک پایا کرو وچ دیگ دے وچ نائی دے سامنے، تے پھر تھوکے نا لوکاں جمع کر کے پھر پانا ہے، ہاں پھر لوگ تانوں جڑا چک کے تو بعد سٹن گے مولوی صاحب نوں، ٹھیک ہے، تے پھر تہاڈا دلیل ہوئے گی۔ ادیاں چیزاں ہی لینیاں، اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو قرآن چ ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھی گل فالو کر لی ادھی گل چھڈ دی، جڑی گل اپنے مطلب دی انہوں پھڑ لو، جڑی اپنے خلاف انہوں چھڈ دو، پھر وہ تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل کرنا تو اپنا تھوک ہی پانا، پھر تمہیں انشاءاللہ لوگ جو ہے نا اکرام مسلم جو ہونا کرنے گے نا وہ پھر ٹھیک ہے۔ دوسری اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں کہ صحابی نے جا کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ 1 یا 2 آدمی آ جائیں، ہمارے پاس کھانا ہی اتنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت دی۔ اتنے میرے بھائیو مولوی 11ویں شریف دی محفل ہوے، ربیع الاول دی ہوے، کوئی محفل ہوے، مولویاں دا پورا چبڑ جڑا نا اسے لگ جاندا سٹیج تے، وہ سٹیج والے مولوی سارے دعوت ملدی سارے جاندے نے گھر، جنہاں دی محفل ہوئے چنگا ٹکائے کھاندے نے، باقی جننے محفل والے نے پیچھے وہ بیچارے نوں کسے نوں ملدا ہی کسے نوں نہیں ملدا، وہ انج ہے تے مولوی چنگا ٹھڈ بھر کے رج کے تے وہ کھا کے وہ جان گے، تے وہ دین دے مین سپورٹر مین یعنی کہ فرنٹ مین بنے ہوندے نے اوتھے، تے سارے کام خلاف شریعت کر رہے ہوندے نے۔ میں تانوں اپنی گل دسنا، میں ایک مسجد وچ نا کام کر رہا ہاں، ٹائل پتھر لگا رہے ہوں ٹائل پتھر، اتنے چاہ آندی ہی، چائے یعنی کہ وہ کوئی پنڈ دے چیئرمین وہ بھیجتے سن، چائے بھیجتے سن نال وہ کوئی کدی شامیاں کدی یعنی کہ رسگلے کدی جلیبیاں، اس طرح وہ یعنی کہ امیر لوگ سن بھیج سن۔ چائے آنی ہے مولوی صاحب دے شاگردے نے لین جانا ہے، انہیں لیا کے سیدھی مولوی صاحب نوں چاہ دینی ہے، مولوی صاحب نے وچوں 2 کپ چائے سانوں دے دینے نے، باقی جلیبیاں رسگلے آپ نہ کھا لینے نے۔ میں ایک دن ویکھیا 2 دن ویکھیا 3 دن ویکھیا، میں کہا مولانا صاحب جڑی تسی سب کوئی کھا لیندے ہو تے چاہ بھی ذرا پی لیا کرو نال ہی، تہاڈا جڑا بڑا ٹھڈ ہے نا وہ بھر جائے گا نا صحیح، لیکن اس طرح مولوی ایک دوجے دا حق بھی نہیں چھڈن گے۔ تو قرآن چ بے شمار جگہ تے آیا کہ مولوی ناجائز طریقے نال لوکاں دے حق کھاندے نے، اے بھی ناجائز طریقہ ہی ہے کہ تسی یعنی کہ بھج کے اگلے گھر وڑ گئے اتنے مرغے پنج رہے ہو، بڑے کھا رہے ہو، پچھلے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جنہوں تسی دین دی تبلیغ کر رہے ہو انہاں کسے نوں چول ملے نے، کسے نوں تیسا ملیا کہ نہیں ملیا، آپ ٹھڈ بھرن گے ٹکا کے کھا کے وہ جان گے تے گلاں سرکار دیاں کرن گے، صرف یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام یوز کر رہے ہیں، اپنی زندگی یاشی دی چنگا کھا رہے ہیں، چنگا یعنی کہ پراڈو سب کچھ رکھا ویکھیا تسی مول بھی کوئی ویکھو نا چنگا سوتریا آئے گا، وہ سوتریا اس لیے ہوندا کہ بھائی وہ کھاندا چنگا ٹکا کے لوکاں نوں، ٹھیک ہے نا۔ آئے نا میرے نال کوئی 4 دن جڑا کوئی بڑا پیر مولوی ہے جڑا میرے نال آئے 4 دن میں چڑھانا کوئی 600 دابڑا اپنا اتری منزل دے ویکھیا 2 دن چہرے دا نور کتنے اٹھ کے جاندا تے سمارٹنس آندی ہے کہ نہیں ساڈے یار، مولوی بڑے پلے ہوندے نے، بڑے چٹے گورے ہوندے نے، پلیا ہی ہونا چنگا کھانا لوکاں دا بھی حصہ کھا لینا تے مسجد ہی رہنا ہے، اتنے بھی جے کسی دا حصہ آ گیا مستریاں دا تے وہ بھی کھا لینا تے رنگ بھی چٹے تے پلے بھی رہنا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ معاملات کو لے کر چلتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ 2-3 لوگ بھی جا سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا جب تک وہ نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مولوی کہتا ہے کہ ہم کھائیں گے باقی پیچھے رہ جائیں گے،
یہ فرق ہوا ہے ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت اور لوگوں کو دھوکہ کس قدر یہ لوگ دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ وہ دلیل لیتے تھے. تو میرے بھائیو پہلے نمبر پہ یہ میت کا کھانا تو تھا نہیں, یہ تو تھا کہ فقراء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جو نا وہ یعنی کہ بھوکے ہیں, تو یہ بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا صحابی نے, نہ کہ میت کا کھانا تھا. تو اگر آپ دلیل سے پکڑ رہے ہیں تو پھر اپنا جو ہے نا اس میں تھوک مبارک بھی ڈالیں, پھر دیکھا جائے مولوی صاحب نہ ہوں کی, ٹھیک ہے نا. باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی, آپ نے کسی کے لیے اس طرح کام کیا, سامنے کھانا رکھا ہو, اوپر جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھا ہو, پھر دعا کی ہو اور کہا ہو کہ یہ آ جاؤ کھاؤ سارے نیاز, کیا کسی صحابی سے یہ چیز ثابت ہے؟ نہیں ہے. لیکن جو چیز دین میں ثابت نہیں ہے وہ خود سے آپ نے داخل کی ہے, اور جو اس کے اوپر یہ اس سے ایگری نہیں کر رہا ہے اور ثبوت مانگ رہا ہے, اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود. میرے بھائیو اس قسم کے جملوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ختم کر دیا. وہ حدیث ہے مشکات میں 141 کا نمبر ہے 141 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یعنی کہ اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے, اور ہر بدترین کام جو دین میں نئے جاری کیے جائیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین طریقہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ سے بڑھ کر کسی کا طریقہ بہترین نہیں ہو سکتا. وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیجئے کہ آپ نے فاتحہ دلائی ہو اس طرح کھانا سامنے رکھ کے اوپر قرآن پڑھ کے. اعلیٰ حضرت آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ اس طرح کرتے تھے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. تو بزرگوں کا طریقہ تو میرے بھائی بہترین طریقہ نہیں ہے, طریقہ تو بہترین اللہ کے رسول کا ہے, جو صحیح بخاری میں ہے نا 7281 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد فرق بین الناس, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے میں فرق کرنے والے ہیں. یہی چیز سورۃ البقرہ میں آئی, قرآن کے بارے میں بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں کہ قرآن حق اور باطل برے اور اچھے میں تمیز کرنے والا ہے. تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جو لوگ ان طریقے کے اوپر چل رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے اور خود سے داخل کیے ہوئے ہیں دین میں عمل, وہ برے لوگ ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا جس نے چیز خود سے جو ان چیزوں لوگوں نے کل شریف تیجا 10واں 11ویں ان چیزوں کو خود سے دین میں شامل کیا ہوا ہے, اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا, حقیقت میں نہیں کیا. اس قسم کی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وہ صحیح بخاری میں ہے 2697 اس کا نمبر ہے 2697 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دین میں خود سے کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے, وہ رد ہے, وہ قبول نہیں ہے. کل کو بندہ کوئی میرے بھائی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہمیں بتایا ہے, نماز مغرب کے 3 فرض ہیں. کل کو کوئی بندہ آ کر کہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ مغرب کے 3 فرض پڑھتے تھے, لیکن میں مغرب کے 4 فرض پڑھتا ہوں, 1 رکعت زیادہ پڑھتا ہوں. تو 1 رکعت جو میں زیادہ پڑھوں گا اس میں 2 سجدے کروں گا, اس میں اللہ کی تسبیح کروں گا, اللہ کے سامنے جھکوں گا, سورہ فاتحہ پڑھوں گا, تو اس کا ثواب مجھے ملے گا. ہم کہیں گے قرآن پڑھنا تو ثواب کا کام ہے, سجدے کرنا بھی ثواب کا کام ہے, لیکن یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ مغرب کے 3 کے بجائے آپ 4 فرض پڑھیں گے. جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی طریقہ آپ اپنائیں گے, پھر آپ کو ثواب ملے گا. اگرچہ قرآن پڑھنا ثواب کا کام, فاتحہ پڑھنا ثواب کا کام, سجدے کرنا ثواب کا کام, تسبیح پڑھنا ثواب کا کام, اللہ کے سامنے جھکنا ثواب کا کام, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ آپ خود دین میں کوئی چیز شامل کریں گے تو وہ مردود ہے, وہ قبول نہیں ہے, کیونکہ جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا ہی کرنا ہے, اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا. سورۃ الحجرات میں ہے نا آیت نمبر 1 میں, کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جب اللہ کے رسول نے آپ کو 3 مغرب کے فرض بتائے ہیں تو آپ 3 ہی پڑھیں, 4 نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے 4, یا آپ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے, آگے بھی نہیں بڑھنا. جو صحیح بخاری میں ہے نا 5063 نمبر حدیث ہے 5063 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس آئے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے کہ اللہ کے رسول کون کون سی عبادت کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کتنی کرتے ہیں. تو جب آئے تو اللہ کے رسول کی بیوی نے جب ان کو بتایا ہماری ماں نے, روحانی ماں نے, تو
انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو نا ہلکا جانا کہ نبی علیہ السلام کم عبادت کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام معاملات سے درگزر کیا ہے, تو ہمارا اللہ کے رسول سے کیا مقابلہ, ہمیں تو اللہ کے رسول سے زیادہ عمل کرنے چاہیے, زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے, پھر ہم کامیاب ہوں گے. ایک شکر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں, اپنا سانوں کچھ کرنے کی لوڑ ہی کون نہیں, کیونکہ وہ بریل بھی نہیں نا, وہ صحابہ بریل بھی نہیں سن, ٹھیک ہے نا, صحابہ محمدی سن. تو وہ جب انہوں نے کیا نا کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, زیادہ کام عمل نیک کرنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ایک صحابی نے کہہ دیا ادھر ہی کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا, ساری رات نمازیں پڑھوں گا. اور دوسرے نے کہہ دیا کہ میں ہر روز روزے رکھوں گا, کوئی دن مس نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہہ دیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, میں شادی نہیں کروں گا, ساری عمر کنوارا ہی رہوں گا. یعنی کہ ادھر انسان نکاح کرتا ہے تو پھر زندگی میں معاملات ایسے آتے ہیں, انسان جو نا وہ ہٹ جاتا ہے, عبادت سے بھی کم کرتا ہے, یعنی کہ کم ٹائم اس کو ملتا ہے. اس نے کہا کہ میں عورتوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا, بس اسی طرح زندگی گزاروں گا اللہ کی بات میں. وہ تینوں صحابہ یہ بات کہہ کر چلے گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ کی بیوی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے 3 صحابہ آئے تھے اور اس طرح وہ باتیں کر کے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فوراً بلاؤ, فوراً لے کر آؤ ان کو. جب وہ لے کر آئے ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا, تم نے یہ کہا تھا کہ میں ہر روز روزے رکھوں گا, تم نے یہ کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا, نکاح نہیں کروں گا, ایسے ہی رہوں گا. دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں. میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, یہ میرا طریقہ ہے. میں روزے رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, یہ میرا طریقہ ہے. میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, نکاح بھی کیا ہوا ہے, یہ میرا طریقہ ہے. اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دے میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا نا, میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کھانے کے اوپر اس طرح پڑھ کر تو سال کرنا. کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہے تو منع نہیں ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, وہی طریقہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, وہی چیز قبول ہوگی. اور کوئی چیز آپ طریقہ بنا لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے, یا اور کوئی چیز خود سے دین میں داخل کر لیں گے, تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا, وہ چیز دین میں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہم میں کہ آپ اپنی زندگی ہمیں بتائیں جس طرح ہم نے آگے زندگی بسر کرنی ہے. آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, جو طریقہ عمل آپ نے کر کے بتایا ہم ویسے ہی کریں گے تو تبھی کامیاب ہوں گے. پھر اب جب ان کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اذان سے پہلے درود پر سلام پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ درود کے اذان کے بعد درود پڑھیں, جو اپنا مشکات میں حدیث ہے 657 نمبر 657 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے, مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور الوسیلہ والی دعا اللہ کے حضور طلب کرتا ہے, تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے درود سلام پڑھنا, آپ بعد میں درود پڑھیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ طریقہ نہیں ہے تو منع بھی تو نہیں ہے نا. جی کہتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے تو کہتے ہیں منع بھی تو نہیں ہے. تو جو طریقہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے, جو نہیں کر کے بتایا وہ منع ہی تصور کیا جائے گا دین میں, ورنہ کوئی بندہ خود سے ہی ہر چیز داخل کیا جائے گا اس طرح, تو منع نہیں ہے, منع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب کہ پڑھنا بھی ان لوگوں نے صرف اسپیکروں میں ہوتا ہے, کیونکہ میں خود ریلویت میں مسجد میں سارے اذانیں بھی دیتا رہا ہوں, سارے معاملات تو صرف اسپیکر میں ہی پڑھتے ہیں. جب لائٹ چلی جائے پھر پڑھنا نہیں ہوتا, کیونکہ دوسروں کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا ٹائم تو نہیں ہے جی, جب مرضی پڑھ لیں, جب مرضی پڑھ لیں, درود پاک پڑھنے کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے جی. تو ٹھیک ہے, پھر آپ واش روم میں بھی جاتے ہوئے درود پاک پڑھا کریں, آپ دعائیں چھوڑ دیں, سوتے وقت بھی درود شریف پڑھ لیا کریں دعائیں کی جگہ. فرض نماز کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں درود شریف پڑھ لیا کریں, دعائیں نہ پڑھا کریں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اذکار تعلیم فرمایا ہے وہ آپ نہ پڑھا کریں, آپ درود پاک پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے اوپر جو چیز تعلیم فرمائی ہے وہ آپ کا طریقہ ہے, وہ آپ نے طریقہ آپ کا بدلنا نہیں ہے, وہ چیز اسی وقت پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ درود شریف کی بات کر رہے ہیں نا اذان سے پہلے, بعد میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں مشکات میں ہے یہ اثر کہ ابن عمر جو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, وہ ان کے پاس نا ایک بندہ تھا, اس کو چھینک آئی,
اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، والسلام علی رسول اللہ، اور نبی علیہ السلام پر سلام ہو۔ اب الحمدللہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا ہے کہنا ہے، آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا الحمدللہ علی کل حال یہ کہہ دینا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا۔ اب جب ابن عمر کے پاس اس بندے نے چھینک ماری نا تو اس نے کہہ دیا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اور یہ اس نے خود سے ایڈ کیا اپنی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کی۔ تو ابن عمر نے کہا، حضرت عمر کے بیٹے نے، کہ دیکھو میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پڑھنا تعلیم نہیں فرمایا۔ اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے۔ جس طرح تم درود شریف نال جوڑ رہے ہو نا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ جوڑ رہے ہو، اور اذان کے پہلے درود شریف جوڑ رہے ہو، عبداللہ نے کہا اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے، لہذا صرف وہی کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ شکر کرو اتنے کوئی اعلیٰ حضرت منع والا نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ابن عمر صاحب ثابت نہیں ہوا تو کی ہوا، منع بھی تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا، جس طرح دلیل اعلیٰ حضرت صاحب سے انہیں منع دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ثابت نہیں ہے تو کی ہوا، منع بھی تو نہیں نا۔ تو ابن عمر نے کہا کہ جو بھی چیز آپ خود سے دین میں داخل کریں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تعلیم فرمائی ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کریں گے، اس میں ثبوت ہونا ضروری ہے، ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کر کے آپ کہیں گے منع بھی تو نہیں ہے نا جی، منع والی دلیل کو نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تعلیم فرما دیا دین، جو عمل کر کے بتا دیا وہی دین ہے، باقی منع ہے سب کچھ۔ تو ابن عمر نے کہا کہ دیکھو میں بھی پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، لیکن اس موقع پر آپ نے تعلیم نہیں فرمایا، اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے۔ آپ جب بھی چھینک آئے تو بات صرف یہی کہنا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، 247 کا نمبر ہے 247، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نا سوتے وقت دعا تعلیم فرمائی، اور نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ تعلیم فرمائے، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ تو جب صحابی نے دعا رپیٹ کی نا تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ بدل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اس نے کہہ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ اب اس نے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر لفظ استعمال کیا، دیکھو نبی تو کافی زیادہ ہیں لیکن رسول صرف 313 ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے میرے الفاظ کیوں بدلے، حالانکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رسول استعمال، نبی سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کیا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول تو بہت کم ہے 313، نبی تو بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے، وہی کہیں جو میں نے سکھایا ہے، جو میں نے تعلیم کیا ہے وہی کہنا ہے، میری محبت میں میرے تعلیم کیے ہوئے دین کو مجھ سے آگے نہیں لے کر چلے جانا، اس میں خود سے کوئی چیز نہیں ایڈ کر دینی میری محبت میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی جو محبت کرتے ہیں نا، وہ ان کی محبت کی بنا میں ان کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بلند کیا۔ تو ادھر بھی اصحاب جو نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہتر الفاظ یوز کرتے تھے، آپ پر سلام درود بھیجتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، جو چیز میں نے تعلیم فرمائی ہے ان الفاظ کا بھی چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے پھر آپ یعنی کہ وہ دیکھ لیں کس طرح کہتے ہیں جی، جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میلاد کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی نثار تیری چہل پہل پر ہزاریں عید و ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو ان کے طریقے پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ربیع الاول کا مہینہ یعنی کہ نہیں گزار رہا، ان کے طریقے پر ان کو پوچھے آپ کا طریقہ کب شروع ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 800 سال بعد ہمارا طریقہ شروع ہوا ہے۔ تو جس طرح گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں اور سڑکوں کے اوپر ریلی نکالتے ہیں، اور ربیع الاول کے دنوں میں جناب کوئی بیمار ہے تو اتنی بڑی ریلی ہوتی ہے کہ کوئی گزر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح یعنی کہ لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں سارا کام یہ۔ تو میرے بھائی یہ کام جو آپ نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، یہ کام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو
نہیں یہ کام سمجھ آئے، جو دین آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ دین حضرت ابوبکر عثمان و علی کو نہیں سمجھ آیا کہ آپ خلفائے راشدین سے زیادہ سمجھدار ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ان لوگوں کو یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا جو طریقے آج آپ کو آگے ہیں، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سوائے بلید کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جو طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے کیا یہ ثابت ہے دین میں؟ نہیں ثابت۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی منائی ہے، آپ نے اپنا طریقہ بتایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو عمل بتایا ہے اس کو آپ نہیں بدلیں گے، نہ اس سے آگے بڑھیں گے، ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ مشکات میں ہے 245 کا نمبر ہے 2045 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی تو روزہ رکھ کے منایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے نا وہ دنیا بھر کا لنگر اس دن کھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کہاں سے ہوگے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ کے میلاد منایا کرتے تھے اپنا، تو پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی ہماری تو عید ہے، عید والے دن روزہ نہیں نہ ہوتا، تو پھر وہ جناب وہ آگے سر میں تقسیم ہے جی دیکھیں جی ایک گھر ہے اس میں لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، نعتیں بھی چل رہی ہیں، اور دوسرا گھر ہے اس میں لائٹیں بھی نہیں، نعتیں بھی چل رہی، بتاؤ کون ہے عاشق رسول؟ تو کہیں گے ہاں ظاہر ہے یار وہی عاشق رسول ہے جس گھر میں لائٹیں ہیں اور جو ہے نا وہ نعتیں چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ تو ربیع الاول کے کیس میں تو یہی ہے، ربیع الاول سے 2 ماہ پہلے محرم کے مہینے میں ایک گھر تھا جس میں ماتم ہو رہا تھا، آہ بکار ہو رہی تھی، رونا ہو رہا تھا، لوگ غمگین تھے، خون و خون تھے، اور دوسرا وہ گھر تھا جہاں کوئی آہ بکار نہیں ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ٹی وی چل رہا تھا، صرف بیان چل رہا تھا محرم کا کربلا کا، تو بتاؤ کون ہے عاشق اہل بیت؟ کہیں گے جی دیکھیں یہ جو طریقہ ہے نا شیعوں کا آہ بکار ماتم یہ ثابت نہیں ہے، تو میرے بھائیو جو طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے بریلیوں کیا یہ ثابت ہے اسلام میں؟ کہ پھر کہتے ہیں یہ منع بھی تو نہیں ہے نا جی، تو پھر ہم نے اس کو جواب دیا کہ نماز جنازہ نماز عیدین کی اذانیں منع نہیں ہے، آپ نے دینی ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ان کے معاملات کو لے کر چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں کہ دین اپنا اصل جگہ پر رہے، دین اپنی اصل جگہ پر رہے اور اس کو فیسلٹیز کیا جائے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں آپ نے بدلنا، آپ کے عمل کو نہیں بدلنا، جو میں نے بتایا نا کہ نہ ہی دین میں خود سے کوئی نئی چیز داخل کرنی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے آپ نے بڑھنا ہے، نہ آپ کے الفاظ چینج کرنے ہیں، اور جس موقع پر جو الفاظ آپ نے بتائے ہیں وہی آپ نے پڑھنے ہیں، ان کے ساتھ کوئی درود شریف کوئی اور چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں، آپ کے طریقے ہیں، اور یہ طریقے اور یہ عمل اپنی اصلی جگہ پر رہیں اور دین کو فیسلٹیز کیا جائے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ ہے مشکات میں حدیث ہے اپنا 210 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف گروہ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے اسلام قبول کر کے۔ اسی طرح ایک گروہ آیا مسلمانوں کا، اور جب آیا تو وہ اس طرح قدر غریب تھے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور جو بنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے بیچارے پھٹے پرانے کپڑے، بھوکے پیاسے مسلمان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترکیب دلائی کہ آپ صدقہ کرو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا یہ کیوں نہ ہو وہ بھی آپ صدقہ کرو۔ سارے صحابہ گئے گھروں کو، کوئی 1 کلو کھجور لے آیا، کوئی 1 کلو سا لے آیا، کوئی 1 کلو کچھ لے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کا ایک صحابی ایسا تھا جو اتنا بھاری تھیلا اٹھا کر لا رہا تھا کہ اسے لایا نہیں جا رہا تھا۔ تو جب وہ دیدی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ یہ وہ بندہ ہے اتنا سامان لے کر آ رہا ہے اللہ کی راہ میں کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا، اس کو دیکھی اور بھی صحابہ نے دیکھا کہ یار یہ اتنا لے کر آ رہا ہے ہم بھی لے کر آئیں، صحابہ بھی گئے گھروں کو اور زیادہ مال لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، کہ یہ بندہ وہ تھا جو اتنا بھاری لے کر آیا کہ لوگ دیکھا دیکھی اور گئے گھروں سے اور لے کر آئے، اور دیکھا دیکھی اس بندے کی وجہ سے اتنا اناج کا ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ وافر مقدار میں ہو گیا سارا کچھ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ بعد میں اس طریقے پر عمل کریں گے ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا،
उन लोगों का सवाब भी उस बंदे के खाते में डाला जाएगा जिसने अच्छा तरीका जारी किया था। उन बंदों के अपने सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। अब उस बंदे ने अच्छा काम किया था ना, साहबी ने इतना लेकर आया और पीछे से और साहब आगे इतना जमा हो गया सारा, और फिर आपने बताया कि जिसने इस्लाम में बुरा तरीका जारी किया उसको भी गुनाह होगा, और जितने लोग उसके ऊपर अमल करते रहेंगे उनको भी गुनाह होगा, और उन सारों का गुनाह जमा करके उसके उसके खाते में डाला जाएगा जिसने शुरू किया था बुरा तरीका, और उनके अपने गुनाहों में भी कमी नहीं आएगी जो लोग ये काम कर रहे होंगे। तो अच्छा तरीका बुरा तरीका है, अच्छी बिदत बुरी बिदत नहीं है। सुन्नतन सुन्नतन हसनतन सय्यतन हसनतन, अच्छा तरीका और बुरा तरीका, अच्छी बिदत बुरी बिदत नहीं है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को अपनी किताबों में कंपाइल्ड किताब में बंद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपकी ज़िंदगी को, आपके हदीस को। ये इस्लाम में अच्छा तरीका है। इलेक्ट्रिक काउंटर जो पढ़ते हैं सुभान अल्लाह रूसी पढ़ते हैं वो निकला, वो अच्छा तरीका है। कुरान के जितने सॉफ्टवेयर हैं, इस्लाम 360 है, इस्लाम 1 है, मकतबा शामिल है सॉफ्टवेयर, ये अच्छे तरीके हैं इस्लाम में। हवाई जहाज पर हज करने के लिए जाना जी अच्छा तरीका है। मस्जिद में कलीन बिछाना नीचे अच्छे एयर कंडीशन लगाना ये अच्छा तरीका है। कोई भी नहीं कहता मस्जिद में जाकर कि जी अपना उत्ती कलीन दे थले एयर कंडीशन दे मुंह तरफ किबला अल्लाह अकबर, नहीं, ये अच्छे तरीके हैं। अमल आपने नहीं चेंज करना, अमल तरीका आपने वही रहने देना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया है। उस अमल को सपोर्ट आप कर सकते हैं, फिर आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा तरीका और चीज़ है और बिदत वगैरह और चीज़ है। इस तरह अगर अपना कब्रिस्तान दूर है तो एम्बुलेंस में मय्यत को रख के आप लेकर जाएंगे कब्रिस्तान, तो ये इस्लाम में अच्छा तरीका है। तो बाकी ये जो बिदत की बात करते हैं ना जी, कि वो जी एक हदीस का सहारा लेते हैं कि नमाज तरावी के हवाले से कि हज़रत उमर ने नमाज तरावी शुरू करवाई और कहा कि नेमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदत है। जो अपना मिशकात में है 1301 नंबर के सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, वो एक मरतबा मस्जिद नबी में आए रात के वक़्त, और आपने देखा कि कुछ लोग कोई अकेला बंदा नमाज तरावी पढ़ा था क़ियामुल लैल, कुछ 2-2 लोग जमा होकर नमाज तरावी पढ़े थे क़ियामुल लैल, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना एक इमाम मुकर्रर किया हुआ था और चंद लोग पीछे खड़े होकर इमाम की इक्तिदा में क़ियामुल लैल नमाज तरावी पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर ने जब ये चीज़ देखी ना, तो हज़रत उमर ने ना उन लोगों को जमा किया और एक सहाबी की इक्तिदा में सारे लोगों को जमा कर दिया और कहा कि इस इमाम के पीछे पढ़ो, और खुद नहीं पढ़ी तरावी, नमाज तरावी क़ियामुल लैल खुद नहीं पढ़ी, बस एक इमाम के पीछे जमा किया और खुद घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद आप फिर यूँ तशरीफ़ लेकर आए हज़रत उमर, और जब आप आए तो आपने देखा कि लोग एक इमाम के पीछे जिस तरह आप खड़े करके गए थे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, उधर आपने वर्डिंग दी जिसने इस्लाम नेमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदत है। तो देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद नहीं नमाज तरावी पढ़ी, क़ियामुल लैल किया उधर, बल्कि आपने उधर वर्डिंग दी खड़े होकर कि ये जो नमाज तरावी क़ियामुल लैल पढ़ रहे हैं, जो मैंने एक इमाम के पीछे को जमा किया है, तो पहले अकेले पढ़ रहे थे फर्दन फर्दन, आपने एक इमाम के पीछे खड़े कर दिया। कहा इस नमाज क़ियामुल लैल नमाज तरावी से बेहतर तो रात के आखिरी हिस्से में पढ़े जाने वाली नमाज है। खुद हज़रत उमर वही नमाज पढ़ते थे, खुद नहीं हज़रत उमर ने नमाज तरावी पढ़ी, क़ियामुल लैल किया उधर। तो दूसरा हम इनसे ये पूछते हैं कि हज़रत उमर के बारे में अगर हज़रत उमर ने जारी किया था तो क्या इसकी असल दीन में मौजूद नहीं थी नमाज तरावी क़ियामुल लैल की? वो सही मुस्लिम में आता है कि 1825 नंबर 1825 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल नमाज तरावी जो है क़ियामुल लैल ये 2-3 दिन खुद किया। जब सहाबा भी आपके साथ ये अमल करने लग गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा हो गया कहीं ये अमल फर्जी ना हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया और कहा कि जाओ अपने घरों में नफली बात करो, क्योंकि आदमी की फ़र्द नमाज के अलावा अपने घरों में पढ़ी जाने वाली नफली नमाज जो है ना, वो अपने घरों में पढ़ना अफजल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और नफली जाकर ये अफजल है। तो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उधर जो इमाम के पीछे जमा किया लोगों को, खुद नहीं पढ़ी, खुद कहा कि रात के आखिरी पैर में जो पढ़ी जाने वाली नमाज है ना, वो है अफजल इस नमाज तरावी से क़ियामुल लैल से। ठीक है, तो देखेंगे ये मामला है कि इसकी असल तो दीन में पहले ही मौजूद थी। हज़रत उमर ने कौन सी नई चीज़ दीन में दाखिल कर दी? हज़रत उमर ने अपने ज़माने में ये सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें मना फरमाया था ना
کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پسند تھی رات کا قیام اللیل، لیکن آپ نے منع اس لیے فرما دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو لہٰذا اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اب تو وہی آنی کو نہیں، فرض والا چکر کوئی نہیں. تو لہٰذا میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں، یہ فردن جو پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے خود نہیں پڑھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. تو اگر خلفائے راشدین بھی کوئی اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور صحابہ اس پہ اوپر جمع نہیں ہوتے، اجماع نہیں ہوتا، مخالفت ہوتی ہے، تو وہ عمل نہیں قبول ہوگا. تو حضرت عمر نے تو یہ عمل کیا بھی نہیں، خود پڑھی بھی نہیں، بلکہ حضرت عمر نے کہا کہ اس نماز سے بہتر تو وہ نماز ہے جو انسان رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ خلفائے راشدین بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اون کرتے ہیں نا، تو اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز تراویح فرض ہے بھائی، جس طرح ساڑھے امام میں مشہور ہے کہ بندہ نماز تراویح نہ پڑھے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا. نہ، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز تراویح فرض ہے. ٹھیک ہے. ایون پیغمبر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ بھی دین خود نہیں بناتا، دین کا موجد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ وحی کے ذریعے ان کو بتاتا ہے کہ یہ دین ہے. ہاں، وقت کا پیغمبر کوئی اجتہاد کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وحی کے ذریعے جاری فرما دیتے ہیں. تو حضرت عمر بھی نماز تراویح کو دین کا حصہ نہیں بنا سکے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ نماز جو تراویح ہے یہ تو فرض ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے آسمانوں سے. زمین اس دنیا کی چیز نہیں ہے میرے بھائی، زمین آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. ہاں، دین کو اس دنیا میں زمین پر مدد دی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ نماز جنازہ اگر دور ہے تو آپ گاڑی لے کر اس کو لاش جو نا میت اس میں رکھ کر آپ قبرستان لے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری دوسری شخص جو نا مکمل ہوئی، تو یہ سارا جو نا وہ ہمارا ٹاپک تھا کہ سال میت کے لیے سال ثواب، جس میں 40واں کل شریف، 11ویں رجب کنڈے، محرم کی نماز کی نیاز وغیرہ وغیرہ. تو جتنی یہ ہماری گفتگو دو نشستوں میں مکمل ہوئی، اس کا باب یہ ہے کہ جو شخص مر جائے اس کے لیے آپ سال ثواب کے لیے دعا کریں گے نماز جنازہ ایک صورت میں، قبرستان جا کر دعا کریں گے، گھر بیٹھے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے صورت دعا کر سکتے ہیں کہیں بھی. اس کے بعد نماز تشہد میں آپ دعا کریں گے. دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ ہے کہ آپ میت کی طرف سے کوئی چیز صدقہ یا خیرات کر کے اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں. کوئی فلٹر لگوا دیں، کوئی پیسے خرچ کر دیں کسی کے اوپر. تیسرا یہ ہے کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کریں. تو نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے گی اس کے ایٹومیٹکلی والدین کو ثواب ملے گا، اور اس کے لیے والدین کا فوت ہونا ضروری نہیں ہے، زندگی میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اولاد کا والدین کو بخشنا بھی ضروری نہیں ہے، ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی ذات پہنچا دے گی. باقی یہ جو طریقہ ہے نا کہ قرآن 10ویں 40ویں کے اوپر کھانا، اوپر قرآن پڑھنا، اور جی 70 دفعہ کلمہ، 300 دفعہ سورۃ یاسین، ایک بار پورا قرآن ہے میت میں اس طرح سال کرنا، یہ ثابت نہیں ہے. تو اس حوالے سے اہل حدیث جو ہے نا وہ بہت مضبوط ان کا موقف ہے میت کے سال ثواب کے حوالے سے. باقی جو ہمارے بریلوی ہیں اور دیوبندی اور شیعہ ہیں، یہ تو میرے بھائیو اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، اور وہ اس معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ چیز دین کا حصہ سمجھ کر اڈاپٹ کی ہوئی ہے. اور جو چیز بھی دین کا حصہ سمجھ کر اڈاپٹ کر لی جاتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے نا تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا دشمن ہے. اور چاہے لوگوں کو یہی نہ پتہ ہو کہ جو ایکٹیویٹی ہم دین سمجھ کے اپنائے ہوئے ہیں اس کی اصل دین میں موجود بھی ہے کہ نہیں. یہ بتانے والا جو ہمیں بتا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے سچ ہی بول رہا ہو، لیکن ہمارے مولویوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، اور فرقوں میں حق کبھی نہیں بیان ہو سکتا. میرے بھائی، کوئی بیان کرے گا کہے گا یہ تو وہابی ہے، کوئی کسی کو بتائے گا نا کہ یہ جو 10واں 30واں 40واں جو ہے یہ نہیں جائز، کہے گا یہ تو وہابی ہے. تو یہ فرقوں نے دین کو اصل خراب کیا ہے، فرقوں کے مولویوں نے دین کو حالت بگاڑی ہے، یہ ذمہ دار ہیں اصل میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں آ کر اگر کوئی ایسے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں تو مجھے معاف فرمائے.